नावल काम ये शीशा गरी का है। राइटर राहत जबीन। कीमा दम पर रखकर उसने चूल्हा आहिस्ता किया और किचन से बाहर निकल आई। अम्मी बरामदे में मगरिब की नमाज पढ़ रही थीं। घर में बला की खामोशी थी और यह मुमकिन ही न था कि तीनों तो घर में मौजूद थे। वो कुछ हैरान होती सहन की तरफ मुड़ी। ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में सफ़ेद टाइलों वाला सहन लिशकता था। ब्राउन पेंट वाली कुर्सियों पर वो तीनों बल्कि चारों मुकम्मल तौर पर मसरूफ थे। उनकी जुबानें खामोश मगर हाथ और मुंह मुतहर्रिक थे। गंडेरियों का थाल तेजी से खत्म हो रहा था। नेहा उस्मान, नुमान और फैसल का साथ देते हुए अब थकने लगी थी कि वो बदतमीज तो पूरी पूरी गंडेरी मुंह में डालते थे, यूं लगता गन्ने का रस निकालने वाली मशीनें लगी हैं, जहां रस अंदर जा रहा था और छिलके बाहर आ रहे थे। उसने खत्म होती गंडेरियों को देखा और खुद भी शामिल हो गई। तुम लोगों ने रात को बढ़ते भट्टी देखी थी? नेहा ने चालाकी से बातों में लगाकर उनकी रफ्तार कंट्रोल करना चाही। सब ने महज हाथ हिलाकर नफी में जवाब देने की जहमत की थी। जेबी ने कोई चारा न देखकर आखिरी चार गंडेरियां अपने कब्जे में कर लीं। सब ने हस्बे तौफीक उसे घूरा, फिर डकार लेकर पेट पर हाथ फेरा। स्वाद आ गया। बेजी की चीख-नुमा ललकार पर उस्मान का सारा स्वाद किरकिरा हो गया। नोमान और फैसल ने छलांग लगाई और ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गए। नेहा ने खाली थाल उठाकर सर पर रखा और उस्मान मेज के नीचे घुसने की तदबीर सोचने लगा था। कदरे फरबही माइल वजूद के साथ ना तो वो फौरी तौर पर मेज के नीचे घुस सकता था, ना ही सीढ़ियां चढ़ सकता था। जेबी अलबत्ता इत्मीनान से गंडेरी चूसती रही। जरा नीचे उतरो शुतुरमुर्गो, मैं तुम लोगों के गोडे गिट्टे सेंकूं। कैसी बेदीन औलाद दी है अल्लाह ने। माँ ने बगैर वजू कभी दूध ना पिलाया, पुप्पी ने बगैर वजू निवाला ना खिलाया, और ये इबलीस के चेले। अरे निगोड़ो, इन्हीं गंडेरियों की तरह टोटे टोटे होंगे क्यामत के दिन। ये लंबे लंबे सांप कब्रों में इस्तकबाल करेंगे, और तू ऊपर की तरफ मुंह करके अच्छी खासी सलवातें सुनाने के बाद उनका रोए सुखन नेहा की तरफ हुआ। गंजी कुकड़ी, यही थाल सीखों के साथ सर में गाड़ा जाएगा तो दुहाई देना। नेहा को इतनी तकलीफ मेखों के साथ सर में गाड़े जाने वाले थाल ने नहीं दी थी, जितनी तकलीफ गंजी कुकड़ी के खिताब ने दी थी। सो वो थाल पटक एहतजाजन ऊपर वॉकआउट कर गई। नखरे देखो इस दो छटांग की किरली के। और तू मोटे भैंसे, मैं वुजू करने जा रहा हूँ। मोटा भैंसा घबरा कर वॉश बेसिन की तरफ लपका। हाँ, अब दो चार ठोंगे मारकर अल्लाह पर एहसान करो। बेजी कहाँ राजी होती थी। हंसी रोकने की कोशिश में आंखों में पानी उतर आया था। मुंह में गंडेरी फंसी थी जब बेजी ने शफकत से जेबी के सर पर हाथ रखा। बस एक यही बच्ची अच्छी है, वक्त पर नमाज पढ़ती है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। जेबी तेजी से खड़ी हो गई। उसे अभी किचन में बहुत से काम निपटाने थे। सो थाल उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। अम्मी नमाज खत्म करके अब तस्बीह कर रही थी। सारी रात सबसे छुपकर बढ़ते भट्टी देखती रही है ये नेक बीबी। उस्मान वुजू करता हुआ बुड़बुड़ा रहा था। और जब भी बेजी गांव से शहर रहने आती थी, उनकी जान मुश्किल में पड़ जाती थी। नमाजें तो वो पढ़ते ही थे, मगर कभी 3 कभी 2। इशा तो खैर रकतों की तादाद देखकर ही कज़ा कर दी जाती, मगर बेजी का बस नहीं चलता था कि किसी तरह छड़ी घुमाकर उन्हें तहज्जुद गुजार बना दे। खुद वो दिन रात ज्यादा वक्त मुसल्ले पर गुजारती थी, या अपनी लंबी सी तस्बीह हजार दाना जपती रहती, और जो थोड़ा बहुत वक्त बचता उसमें उनको झाड़ती रहती थी। जेबी ने कीमा भुना, सलाद बनाया, फुलके डाले। इतने में अब्बू भी आ गए। बेजी ने छूटते ही शिकायत लगाई। अब्बू ने सबको लाइन हाजिर करके अच्छी तरह लिताड़ा, लंबा लेक्चर पिलाया। जब बेजी के चेहरे पर इत्मीनान छलकने लगा तब खाना मांगने का इशारा हुआ। ए अतीक, तुमने मगरब पढ़ी थी? बेजी के सवाल पर अब्बू को उच्छू लग गया। है कितनी बार कहा है पानी घूंट घूंट करके इत्मीनान से पिया करो। बेजी बौखलाकर उनकी पीठ से हिलाती अपना सवाल भूल गई। सब मुस्कुराहटें छुपाने को अपनी अपनी प्लेटों पर झुक गए। तभी फोन की बेल गूंज उठी। जेबी बेटा देखना। अम्मी के कहने पर वो जो पानी लेने किचन की तरफ जा रही थी, जग समेत फोन की तरफ बढ़ गई। तुम लोगों की क्या टांगे टूटी हैं? कितनी बार कहा है लड़कों के होते हुए लड़कियां फोन मत उठाया करें। बेजी ने लड़कों को घूरा। बेजी, हम फोन नहीं सुन सकते, नुमान ने बेचारगी से कहा। क्यों, तेरे कान में कनकुजरा घुस गया है? बेजी, दूसरी तरफ लड़कियां तंग करती हैं, उसने मासूमियत से बताया। बेजी का मुंह खुल गया, मगर कुछ कहने की बजाय समाते जेबी की आवाज पर मबजूल हो गई, जो हैरत से पूछ रही थी। मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। लेकिन आप कौन? अली वजदान। कौन अली वजदान? भेदयानी में बोलते बोलते वो एकदम चौंकी, फिर पूरी की पूरी उन सब की तरफ घूम गई। ये नाम इतना अजनबी तो ना था। सबके सब अपनी अपनी जगह ठठक कर रह गए।
امی کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ امی، متذبذب سی زیبی نے ماں کو دیکھا۔ آپ کا فون۔ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ آہستگی سے اٹھ کر فون کی طرف آئی تھی۔ ان کے قدموں میں جوش اور اشتیاق کے بجائے ٹھہراؤ تھا۔ میں، زیبی کو ایک لمحے کو لگا ان کی آواز رند گئی ہے، مگر فوراً ہی سنبھل گئیں۔ انہیں ہمیشہ سے خود پر اتنا ہی کنٹرول تھا۔ میں بات کر رہی ہوں۔ شکر ہے اللہ کا۔ تم کیسے ہو؟ زیبی نے ان کی انگلیوں میں اترتی لرزش کو دیکھا۔ آنا چاہتے ہو؟ اچھا۔ تمہارے باپ نے اجازت دے دی؟ لہجے میں ہلکی سی تلخی جھلکی۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد یاد آئی۔ ان کی آنکھوں میں دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ خاموشی سے دوسری طرف کی طویل بات سنی۔ آ جاؤ، دو لفظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے پلٹی اور متوازن قدموں سے چلتی اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ جانتی تھیں وہ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز ہیں۔ وہ آ رہا ہے۔ بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنی پلیٹ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے بتایا، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اب کیا کرنے آ رہا ہے؟ سب سے پہلے بیجی نے ناگواری سے کہا۔ انہوں نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ میرا بیٹا ہے بیجی، اور بیجی کا دل چاہا وہ اسے جی بھر کے سلواتے سنائیں، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ خاموش ہو گئیں، لیکن ان کے چہرے سے ناگواری ہویدہ تھی۔ عتیق صاحب نے کچھ بھی نہ کہا تھا، مگر چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ معاملہ ایسا تھا کہ اس کے بارے میں صرف اور صرف مریم بیگم ہی کچھ فیصلہ کرنے کی حقدار تھیں۔ مریم نے سب کو دیکھا۔ سبھی کھانے سے ہاتھ کھینچے بیٹھے تھے۔ کھانا شروع کرو، انہوں نے آہستگی اور سنجیدگی سے کہا۔ حالانکہ وہ اس وقت صرف تنہائی چاہتی تھی، مگر ان کا اٹھنا سب کی بھوک اڑا دیتا۔ سو بے دلی سے ایک ایک نوالا سوچ سوچ کر منہ میں رکھتی اور امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیتی رہی۔ پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ اب وہ سانپ کی اولاد یہاں کرنے کیا آ رہا ہے؟ بیجی ابو سے الجھنے لگی۔ یہ تو آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا، عتیق صاحب نے مختصراً کہا۔ باقی لوگ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئے، جہاں انہوں نے علی وجدان کی آمد کو ڈسکس کرنا تھا۔ بیجی نے توجہ نہیں دی، ورنہ وہ نیہا کو اس طرح کھسکنے پر ضرور ٹوکتی۔ زیبی نے ٹیبل صاف کی، برتن نیہا کے دھونے کے لیے سنک میں اکٹھے کیے، چائے بنا کر سب کو سرو کی، پھر اپنی اور امی کی چائے لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں، دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھیلے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آہٹ پر دعا ختم کرتے ہوئے اٹھی، جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھی اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ زیبی نے کپ انہیں تھمایا، اپنا کپ لے کر کھلی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اوائل نومبر کی ہلکی خنک رات تھی، دودھیا چاندنی کا غبار آسمان سے صحن تک پھیل رہا۔ وہ اندر آتے ہوئے باہر کی لائٹ بند کر آئی تھیں، سو چاندنی اپنے ہونے کا مکمل احساس دلا رہی تھی۔ یہ احساس اس کے حواس پر سوار ہوتا تھا۔ آپ اسے بہت یاد کرتی تھی نا؟ وہ مجھے بھولا ہی کب تھا؟ وہ آہستگی سے ہنسی۔ زیبی نے بہت غور سے نمی آمیز ہنسی سنی۔ اسے لگا اولین منجمد احساسات میں اب ہلکی سی خوشی کروٹیں بدلنے لگی تھی۔ وہ تو ہمیشہ میرے قریب رہا ہے، میرے آس پاس۔ میں ہر رات اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ دیتے ہوئے شب بخیر کہتی ہوں۔ ہر صبح اس کی بند آنکھوں کو چوم کر صبح کی نوید سناتی ہوں۔ وہ مجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہوا زیبی، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں جو تم لوگوں سے اتنا پیار کرتی ہوں، دراصل تم لوگوں کے وجود میں اس کے وجود کو تلاشتی ہوں۔ وہ زیبی سے بات نہیں کر رہی تھی، خود کلامی کر رہی تھی۔ زیبی تحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج سے قبل انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کا ذکر اس شدت سے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو کبھی ذکر ہی نہ کیا تھا۔ وہ لوگ تو بھول ہی چکے تھے کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے۔ حالانکہ اس نے باپ کا ساتھ دیا تھا، آپ پر شک کیا تھا۔ زیبی کے اندر ہلکا سا غصہ پیدا ہوا۔ شاید یہ غصہ نہیں، حسد تھا کہ نہ جانے کتنے برسوں سے وہ پھپھو کو ماں کی حیثیت دے چکی تھی، بلکہ فیصل تو پلا ہی ان کی گود میں تھا، اور ماں کے مرنے کے بعد پھپھو نے کبھی احساس بھی نہ ہونے دیا کہ ان کی ماں نہیں ہے۔ فیصل انہیں ماں ہی کہتا تھا، وہ بھی اس کی دیکھا دیکھی انہیں امی ہی کہتے تھے، اور اب وہ کہتی تھی کہ وہ ان کے وجود میں اپنی اولاد کو تلاشتی تھی۔ وہ نادان تھا، کم سن تھا۔ حالات و واقعات کو جس طرح ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے قبول کر لیا۔ کتنے آرام سے انہوں نے علی وجدان کا قصور معاف کر دیا تھا، اور اب زیبی کے سوال نے انہیں کسی گہری سوچ سے چونکا دیا۔ زیبی کو لگا وہ ایک پل کو خوف زدہ ہو گئی ہیں۔ دوسرے پل انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا، جاؤ نماز پڑھ لو، سستی ہو گئی تو قضا کر دو گی۔ وہ اپنا بھرا ہوا کپ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ انہوں نے بھی ابھی تک کوئی گھونٹ نہیں بھرا تھا۔ صبح ہمیشہ جیسی ہی تھی۔ وہی بیجی نے سب کو کان سے پکڑ کر اٹھایا، تساہل کے مظاہرے پر ان کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اتارے اور تہہ کر کے رکھ دیے۔
ہمیشہ کی طرح امی نے ناشتہ بنا کر ایک ایک کو آواز دے کر بلایا۔ سب معمول کی بڑبڑ کے ساتھ کالج یونیورسٹی کو سدھارے۔ معمول ہی کے مطابق زیبی نے گھر کی صفائی ستھرائی کا آغاز کیا، لیکن اس کے باوجود زیبی کو لگا یہ صبح ایک غیر محسوسی خاموشی کی زد میں ہے۔ نومبر کی خوشگوار فضا کے ہونٹوں پر چپ کی انگلی دھری ہے۔ سب کام سمیٹ کر برآمدے میں کھڑی ہوئی تو بیزار سی ہو گئی۔ حالانکہ ہمیشہ صاف ستھرے صحن کی چمکتی سفید ٹائلوں کو دیکھ کر خود کو شاباش دیا کرتی تھی کہ گھر میں ملازمہ نہیں تھی، سب کام وہ اور امی مل کر کیا کرتی تھی۔ اتنا لمبا دن کیسے گزرے گا؟ حالانکہ دن چھوٹے ہو گئے تھے، مگر آج زیبی کو رہ رہ کر یہی احساس ہو رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری ابھی دور تھی اور وہ ٹی وی بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ تبھی تیز بیل ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر آنے والا اندر آ گیا۔ بلیک پینٹ پر ہلکی سبز لائنوں والی شرٹ، خوبصورت قد و قامت والے نوجوان کے چہرے کے تاثرات میں خوشگواریت تھی اور آنکھوں میں سنجیدگی و متانت کا ملا جلا تاثر۔ السلام علیکم سہیل بھائی، جیتی رہیے، کہیے کیسی ہیں زیبی بی بی؟ آپ کی دعاؤں سے فٹ فاٹ۔ وہ مسکرائی۔ اچھی بات ہے، بزرگوں کی دعائیں لیتی رہیے۔ بزرگ؟ ایسے نوعمر بزرگ ہم نے تو کبھی نہ دیکھے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بیجی کے کمرے تک چلی آئی۔ غصے اور افسردگی کے ملے جلے تاثرات میں گھری بیجی سہیل کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ اس وقت انہیں کسی ایسے سامنے کی ضرورت تھی جن کے سامنے وہ مریم کے شوہر، بیٹے اور دیگر سسرال والوں کو جی بھر کر برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکال سکیں۔ اور بلا شبہ سہیل اچھا سامع ضرور تھا، اور بیجی کا فیورٹ نواسا بھی، کہ وہ ان کی چھوٹی بیٹی کا اکلوتا فرزند تھا اور سب سے بڑھ کر نماز پنجگانہ کے پابند بھی۔ سہیل بھائی برے پھنسے۔ زیبی زیر لب بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی۔ چائے بنا کر لائی تو بیجی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ سہیل بھائی نے چائے پی، امی کو علی وجدان کے آنے کی مبارکباد دی اور چلے گئے۔ شام تک پورے خاندان میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ چھوٹی پھپھو دوڑی آئیں، فون کی بیل پر بیل ہوتی رہی۔ کسی نے حیرت کا اظہار کیا، کسی نے غصے کا، تو کسی نے خوشی کا۔ مریم خوش دلی سے سب کی سنتی رہی۔ فیصل بیٹا، تم کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائیوں کے کمرے میں شفٹ ہو سکتے ہو؟ شام کی چائے پر امی نے اچانک پوچھا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں علی وجدان وہاں ٹھہر جائے، انہوں نے وضاحت کی۔ زیبی نے دیکھا فیصل کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ اس نے کپ رکھا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب اس کے رویے پر الجھ سے گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اپنا ضروری سامان سمیٹ کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ مریم خوشی خوشی کمرہ وجدان کے لیے سیٹ کرنے لگی۔ وقت ٹھہرا ٹھہرا، دن رک رک کر گزرتے تھے۔ موسم کی خوشگواریت بیزاری میں بدل گئی تھی۔ مریم کس شدت سے علی وجدان کے منتظر تھیں، مگر اس کا دوبارہ کوئی فون آیا نہ اطلاع کہ وہ کب آ رہا ہے۔ بظاہر مریم اپنے پرسکون انداز میں روزمرہ کے معمولات میں مگن تھی، مگر ان کے اندر موجزن اضطراب زیبی اپنے اندر بھی محسوس کرتی۔ کاش امی کا اضطراب جلد ختم ہو جائے۔ زیبی کے کہنے پر نیہا خاصی چڑی تھی۔ اسے لگتا آنے والا ان سے ان کی ماں چھیننے آ رہا ہے۔ کاش وہ کبھی نہ آئے، صرف اپنے بارے میں مت سوچو، زیبی نے اسے ٹوکا تھا۔ آلو مٹر پالک اونگتے اونگتے بیجی ایک دم ہوشیار ہوئی۔ سبزی والا عین دروازے کے سامنے سے گزرنے کو تھا۔ ارے نعمان، بھاگنا پکڑنا! انہوں نے اپنا گھٹنا زور زور سے ہلایا۔ نعمان، جو ان کے گھٹنے پر سر رکھے عالم غنودگی میں غالباً کسی حسینہ کا تعاقب کر رہا تھا، ہڑبڑا کر جاگا اور بکٹڑ بھاگا۔ دروازے سے گلے مل کر اور اپنی لمبی ناک رگڑ کر آنکھیں کھلی تو بھنا کر مڑا۔ بیجی، پکڑنا کس کو ہے؟ میری گردن پکڑ لے کمبخت! بھاگتے چور کی لنگوٹی بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ نہ جانے کس کونے سے فیصل نے لقمہ دیا۔ نعمان حونکوں کی طرح دونوں کا منہ دیکھنے لگا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑے یا بیجی کی گردن۔ ارے سبزی والے کو پکڑ لے، وہ نکلا جا رہا ہے۔ بیجی کی جھنجھلاہٹ پر نعمان نے دروازہ کھول کر سبزی والے کو آواز دی اور پلٹ کر پوچھا، لینا کیا ہے؟ لڈو لینے ہیں، بیجی تنک کر کہتی کچن سے غالباً ٹوکری لینے گئی تھی۔ آدھ کلو گلاب جامن بھی تلوا لینا بھیا، فرمائشیں کرنے والے بھی آس پاس ہی موجود تھے۔ تجھے نہ تلوا دوں؟ بیجی واپس آئیں۔ فرمائش کرنے والا جہاں تھا وہیں دبک گیا۔ پالک لینی ہے، پر اپنے جیسی سڑی سڑی مت لینا، خوب چھانٹ چھانٹ کر۔ آپ پر کون سی سنڈی نے حملہ کیا تھا بھیا؟ اوفو، آپ خود ہی چھانٹ لیں۔ وہ دل ملا کر کہنے والے کی تلاش میں روانہ ہوا۔ بے ہدایت نکمے! بیجی جھنجھلاتی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے دھنا دھن کی آوازیں اور آہ و بکا بلند ہو رہی تھی۔ بھیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ زیبی نہا کر نکلی تو بیجی کا چہرہ شکنوں، ٹوکری سبزی اور مٹھی سکوں سے بھری تھی۔ وہ سبزی والے کو کوس رہی تھی، جو بقایا میں فقیروں کی طرح سکے دے گیا تھا۔
وہ تو لے نہیں رہی تھی مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس نوٹ نہیں۔ وہ بار بار سکے گنتی تھی اور بھول جاتی تھی۔ اوپر سے فیصل جو ان سکوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، زیبی نہا کر نکلی تو فیصل کی حالت دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ خسیانہ سا ہو کر اندر چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد بیجی کی گنتی پوری ہو گئی تو ان کے جلال میں اضافہ ہو گیا۔ بلاؤ اس چور کی اولاد کو، تم نے بیجی کے سکے چرائے؟ زیبی نے اندر جا کر فیصل کا کان کھینچا۔ سکے؟ کون سے سکے؟ شرم تو نہیں آتی؟ نعمان اور عثمان نے لتاڑنا چاہا۔ سسٹر، کڑکی کا زمانہ ہے اور سکوں کی ٹنٹناہٹ کسی حسینہ کی پازیب سے زیادہ دل فریب لگتی ہے۔ وہ ڈٹائی سے گویا ہوا، تبھی باہر سے ٹن ٹن کی آواز ابھری۔ وہ تینوں برق رفتاری سے باہر کی طرف لپکے۔ یقیناً بیجی کے ہاتھ سے کوئی سکہ چھوٹا تھا۔ توبہ! وہ انہیں چھوڑ کر نیہا کی طرف چلی آئی جو کپڑے استری کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ صحرا باندھ کے ماہی تو میرے گھر آنا۔ کیوں، اسے کوئی اور گھر نہیں ملتا؟ زیبی کی زبان پھسلی۔ جب بھی کرنا بدشگونی کی بات کرنا، نیہا تلملائی۔ اتنا غصہ؟ بائی دا وے کسے بلایا جا رہا ہے؟ بیڈ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے اس نے ایک طرف پلیٹ میں رکھا چکوترا اور چھری اٹھا لی جو غالباً نیہا اپنے لیے لے کر آئی تھی۔ تمہاری شادی کا سوچ رہی تھی؟ وہ کچھ جھیپ گئی۔ ٹریک مت بدلو۔ مطلب؟ ابھی کل تو ہو کر گئے ہیں۔ کون؟ کون؟ وہ بوکھلائی۔ سہیل بھائی، تبسم و شریر لہجہ۔ فضول مت بولو، اپنا چہرہ دیکھو بنو، سب کہانیاں سنا رہا ہے، ہم سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ وہ کیوں بلا ناغہ حاضری لگانے آتے ہیں؟ ہاں، اسی لیے میرے کالج جانے کے بعد آتے ہیں، نیہا جل کر بولی۔ اوہو، اتنا غصہ؟ زیبی دل کھول کر ہنسی۔ چلیں، یہ شکایت ان تک پہنچا دیں گے، تم میری فکر کرنے کی بجائے اپنی کرو۔ آ رہے ہیں تمہارے سسرال والے شادی کی تاریخ لینے۔ نیہا نے بات ہی ٹال دی۔ ہیں؟ کب؟ اچھلا چکوترا پلیٹ میں رکھ کر وہ پوری کی پوری اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیہا نے اس کی ساس کے فون کے بارے میں بتایا جو کچھ دیر قبل امی کے پاس آیا تھا۔ غالباً زیبی اس وقت نہا رہی تھی۔ زیبی کی نظروں میں سامنے رکھا چکوترا گول گول گھومنے لگا۔ بھلا شادی کے بارے میں اور اتنی جلدی شادی کے بارے میں اس نے کب سوچا تھا؟ بس منگنی کروا لی، دنیا کی نظروں میں معتبر ہو گئے کہ لنڈورے نہیں پھرتے، منگنی شدہ ہیں، مگر شادی؟ سسرال کا خاصا ہولناک تصور تھا ذہن میں۔ لڑکی، قربانی کی بکری، سسرالیے قصاب جو اسے دیکھتے ہی اپنی اپنی چھریاں تیز کرنے لگیں گے۔ اس نے جھرجھری لے کر نیہا کو دیکھا جو اپنے چکوترے اور زیبی کو خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مگر اتنی جلدی؟ اب کیا ساری عمر ہمارے ہی سینے پر مونگ دلوگی؟ حسان صاحب کو بھی اپنی ہمت آزمانے دو۔ اس نے دانت کچکچا کر چکوترا قبضے میں کیا۔ وہ اپنی فکروں میں مبتلا تھی اور اسی شام جب سب لاؤنج میں بیٹھے اکٹھے شادی کی ڈیٹ ڈسکس کر رہے تھے اور وہ دانستہ ان کے درمیان سے کھسک لی تھی، صحن میں آ کر وہ سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ دھیان بٹانے کو ڈائری کھول لی مگر نارنجی شام نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تو وہ سر اٹھا کر دیواروں پر اترتے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ آج اس نے صحن میں بکھری خاموشی اور اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی ننھی چڑیا کی معصوم چہچہاہٹ کو گہری دلچسپی سے سنا۔ اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں، ہنسی اور چھیڑ چھاڑ اس کے عقب میں پھیل رہی تھی۔ الفاظ واضح نہ تھے مگر جانتی تھی موضوع گفتگو اس کی ذات ہے۔ یہ محفل بہت دیر تک جمی، پھر دھیرے دھیرے سب اٹھنے لگے۔ بھائیوں نے آتے جاتے اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کی۔ وہ دانستہ نظر انداز کر کے ڈائری پر جھکی رہی۔ تھوڑی سی ہلچل کے بعد پھر سے خاموشی چھا گئی۔ حسان! اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دل خوشگوار سے احساسات کا شکار ہو گیا۔ حالانکہ اس نے کبھی حسان کو دیکھا نہیں تھا، کبھی ملی بھی نہ تھی، مگر اس کا نام حسان کے نام کے ساتھ منسوب تھا۔ 6 ماہ قبل یہ نسبت طے ہوئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ وہ بہت گڈ لکنگ اور سافٹ نیچر کا مالک ہے۔ اس کی بیوی دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہوگی اور یہ خوش نصیبی زیبی کے حصے میں آئی تھی۔ ایکسکیوز می؟ ہلکی بھاری مگر دھیمی مردانہ آواز پر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اجنبی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ کون؟ شاید میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ اس نے جھک کر نیچے گری ڈائری اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ میں نے کئی بار بیل دی مگر شاید لائٹ نہیں تھی۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ معذرت خواہانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ شکن زدہ اور براؤن جوتے گرد آلود تھے۔ بال بکھرے بکھرے، ہلکی سرخ آنکھوں سے لمبی مسافتوں کی تھکن اور منزل پر پہنچنے کی خوشی مترہش تھی۔ یہ آنکھیں اجنبی نہیں تھیں۔ زیبی نے اس کے ہاتھ سے ڈائری تھام لی۔ علی وجدان۔ علی وجدان کی آنکھوں میں تحیر جھلکا، پھر بے تحاشا خوشی چھلکنے لگی۔ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اندر آ جائیں۔ وہ پلٹ کر جالی کا دروازہ کھولنے لگی۔ آپ؟ بیگ کو ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے علی وجدان نے پوچھا۔
زیبی، وہ مختصراً کہہ کر اندر چلی گئی۔ علی وجدان کو اس کی تقلید کرنا پڑی۔ اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر وہ مریم کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نہا کر بال بنا رہی تھی۔ امی، علی وجدان آئے ہیں۔ برش ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا پڑا۔ ان کا پورا وجود زور سے کانپا تھا۔ انہیں خود کو سنبھالنے کے لیے کچھ لمحے درکار تھے، جو انہوں نے جھک کر برش اٹھاتے ہوئے صرف کیے، پھر سیدھے ہو کر آئینے میں منعکس ہوتے اپنے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ چوٹی میں بل ڈالے اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں ہے؟ ڈرائنگ روم میں۔ انہوں نے برش رکھ کر دوپٹہ اوڑھا۔ زیبی کو لگا وہ خود کو سنبھالنے کے لیے اتنا وقت صرف کر رہی ہیں۔ چلو، وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ علی وجدان ابھی تک بیٹھا نہیں تھا۔ سینٹرل ٹیبل کے پاس مضطرب سا کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا تو اس کی نگاہیں آنے والی ہستی پر جم گئیں۔ وہ اضطراری انداز میں آگے بڑھا اور ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مریم کی نگاہیں اس کے لمبے چوڑے وجود اور دلکش خدوخال کو تحیر سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے اندر سمندر موجزن تھے۔ دونوں ہی آگے بڑھنا چاہتے تھے، مگر دونوں کے درمیان وہ ظالم و شفاق لمحہ ایستادہ تھا جب اس 16 سالہ لڑکے سے اس کے باپ نے اس کی ماں پر سنگین قسم کے الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی ماں ایک بدکردار عورت ہے، اس لیے وہ اسے طلاق دے رہا ہے۔ وہ فیصلہ کرے کہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس کے ارد گرد اس کے چچا اور پھپھیاں موجود تھیں۔ بولو بیٹا، کہو نا۔ اس 16 سال کے لڑکے کا دل نہیں مانتا تھا کہ جو کچھ اس کی ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، مگر حالات و واقعات کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشرائز ہو گیا۔ اور ماں کی آنکھوں میں کتنی عظیم حیرت تھی، اور وہ کرب جو لرزتے ہونٹوں پر آہ کی صورت جم گیا تھا۔ اس کی ششدر نگاہیں نوجوان بیٹے کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ سب چہرے جو ان کے ارد گرد تھے اجنبی تھے، وہ تو ان کا اپنا تھا، انہی کے وجود کا حصہ۔ وہ تو ابھی تک وہ لمحہ نہیں بھولی تھی جب اپنی کوکھ میں پہلی بار اس کی حرکت کو محسوس کیا تھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ پھر یہ کوکھ جنا پتھر مارنے والوں میں کیسے شامل ہو گیا؟ یا اللہ، نہ زمین پھٹی نہ آسمان لرزا، کچھ بھی نہ ہوا، اور وہ خاموشی سے سسرالی سازشوں کا شکار ہو کر سنگسار ہو گئیں۔ کیسے ہو علی؟ ان کا ہاتھ آہستگی سے وجدان کے توانا کندھے پر رکا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ذرا سا جھکا تھا۔ نہ آنسو نہ آہیں، نہ گلے مل کر پچھاڑے کھانے کا منظر۔ زیبی مایوس ہو کر بیجی کو اطلاع دینے چلی گئی۔ یہ وہ منظر نہ تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ رکی تھی۔ بیجی کو اطلاع دی تو وہ تیر کی طرح اٹھی۔ ڈرائنگ روم میں ماں بیٹا آمنے سامنے چپ بیٹھے تھے۔ بیجی نے جاتے ہی چپکے محیب سمندر میں پتھر کھینچ مارا۔ نہ تو اب تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ علی وجدان سٹپٹا کر ماں کو دیکھنے لگا۔ وسط نومبر کی خوشگوار دھوپ آدھے صحن سے رخصت ہو کر دیوار پر چمکنے لگی تھی۔ وہ سب صحن میں اپنی اپنی سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ بیجی عصر کے بعد سے تسبیح ہاتھ میں لیے خلاف توقع کچھ خاموش سی تھی۔ نیہا کوئی میگزین کھولے اپنے سوٹ کے لیے کسی نئے ڈیزائن کی تلاش میں تھی۔ زیبی شام کی چائے کے ساتھ مچھلی کے پکوڑے تل رہی تھی۔ عثمان ان کے تلے جانے کے انتظار میں سر پر کھڑا تھا۔ مریم بھی صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ نیہا، ہو جائے یہ گیم؟ نعمان ریکٹ گھماتا آیا۔ رہنے دو، تم فاؤل کھیلتے ہو، وہ میگزین سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ جب ہارتی ہو تو فاؤل کا الزام لگا دیتی ہو۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر دوسرا میگزین کھنگالنے لگا۔ گرما گرم پکوڑے، عثمان نے آتے ہی ہانک لگائی۔ آہا عثمان، ٹمیٹو کیچپ، نعمان نے نعرہ لگایا۔ تو سڑی ہوئی بھنڈی، عثمان کو تاؤ آ گیا۔ میں تو کیچپ مانگ رہا تھا، نعمان نے شرارت سے کہا۔ اب چور کی داڑھی میں تنکا ہو تو میں کیا کروں؟ میری داڑھی نہیں ہے۔ عثمان نے بھنا کر پلیٹ ٹیبل پر پٹکی۔ اسی لیے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ہو کیا چیز، نعمان نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہ گت تے نہ مچھ، نہ چٹیا نہ مونچھ۔ عثمان جو وہاں بیٹھنے کو تھا احتجاجاً کچن میں واک آؤٹ کر گیا۔ کتنی بری بات ہے، مریم نے لتاڑا۔ جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ تبھی علی وجدان خود ہی چلا آیا۔ اسے دیکھ کر چپ بیٹھی بیجی کا منہ بن گیا اور تسبیح تیزی سے چلنے لگی۔ وہ آ کر مریم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بیجی، آپ چائے لیں گی؟ یہیں دے دو، وہ قدرے رکھائی سے گویا ہوئیں۔ انہیں چائے وہیں بھجوا دی۔ تبھی فیصل ہاتھ میں کچھ کتابیں لیے کمرے سے نکلا۔ اچٹتی سی نگاہ ان سب پر ڈالی، پھر ان کی طرف آنے کی بجائے باہر کی سمت چل دیا۔ مریم نے پکارا تو بادل نخواستہ مڑنا پڑا۔ بیٹا، کدھر جا رہے تھے؟ علی وجدان نے ماں کو دیکھا۔ مریم کے لہجے میں ممتا کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جبکہ علی سے بات کرتے ہوئے اپنائیت کے باوجود ایک ہلکا سا گریز محسوس ہوتا تھا۔ دوست کے ہاں کمبائن اسٹڈی کے لیے۔ مریم نے اسے غور سے دیکھا۔ آج سے قبل اسے کمبائن اسٹڈی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔
हमारे साथ चाय भी ना पियोगे? वही ममता छलकाता लहजा। तो आपने मेरे हिस्से की मोहब्बतें यहाँ वहाँ बांट दी, और सितम तो यह है कि मैं आपसे ये शिकवा कर भी नहीं सकता। फैसल ने एक उचटती सी नज़र अली वजदान पर डाली, जो मरियम को बहुत गौर से देख रहा था। मेरा मूड नहीं। तुम अली से भी नहीं मिले? नोमान ने उसे उसकी बेरुखी का एहसास दिलाना चाहा। मैंने सुबह इन्हें हेलो कहा था। अम्मी, मुझे देर हो रही है। वो बाउजलत कहकर चला गया। वो डिस्टर्ब है, ये बात मरियम के साथ साथ सभी ने महसूस की थी। आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया। सब ठंडे हो गए। ज़ेबी बाकी मांदा पकौड़े और चाय ले आई थी। उसकी आवाज़ ने सबको मुतहर्रिक कर दिया। अली भाई, लेना, ये स्पेशल आपके लिए बनाए गए हैं। अम्मी बता रही थी कि आपके फेवरेट हैं मछली के पकौड़े। ज़ेबी ने माहौल की खामोशी तोड़ना चाही। अरे! वजदान ने चौंक कर माँ को देखा। इन्हें याद था। जवाबन मरियम के लबों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी जो किसी बच्चे की बहुत ही बचकाना बात पर माँओं के होंठों पर उतरती है। फैसल रात को बहुत देर से लौटा था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने फ़ोन भी न किया था। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, और मरियम जले पाँव की बिल्ली की तरह सहन में चकरा रही थी। आ जाएगा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अब वो बच्चा तो रहा नहीं। अतीक साहब भी सरसरी अंदाज में कहकर चले गए थे, मगर उन्हें करार कहाँ। वो जानती थी फैसल अली के आने से डिस्टर्ब हुआ है। उनकी जरा सी तवज्जो में कमी भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो था भी तो उनका सबसे लाडला। आहट हुई, दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। फैसल, इतनी देर बेटा? उन्हें यूं बेकरार देखकर वो शर्मिंदा सा हो गया। अम्मी, आप सो जाती। सो सकती थी, फोन ही कर देते। वो किचन की तरफ जाते हुए खफगी से गोया हुई। वो खाना खा आया था, मगर उन्होंने कुछ पूछे बगैर गर्म करना शुरू किया तो वो खामोशी से बैठ गया। फैसल, खाना उसके सामने रखते हुए उन्होंने आहिस्तगी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी जगह लेने आया है? फैसल नन्हे बच्चे की तरह रूठा रूठा सा बैठा रहा। पागल। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वो किसी की जगह क्या लेगा? वो तो खुद अपनी जगह तलाशता फिर रहा है। वो मेरा बेटा है, मगर मुझसे ज्यादा उस शख्स का। वो आया है मगर उसे लौट जाना है। वो शख्स उसे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने देगा। मैं उसे बाहों में भरकर अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ, अपनी बेताब ममता की तस्कीन करना चाहती हूँ, मगर उसे लौट जाना है। वो मेरा असल है, मगर तुम मेरे अपने हो। तुम्हारे नन्हे वजूद ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब जिंदगी पर से मेरा तबार उठ गया था। तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? खाना खाओ और हर किस्म के वहम को दिल से निकाल दो। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। आप मेरी माँ है ना? फैसल ने अपने हाथ उनके हाथों पर रख दिए। हाँ। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। ऐसा ही बोसा वो अली वजदान की पेशानी पर भी देना चाहती थी, मगर डरती थी। न जाने क्यों, और न जाने किससे। अरे, मैं कहती हूँ जेबी को तो किचन से निकालो, कपड़े बदले, तैयार हो। अब क्या इस हुलिये में मेहमानों से मिलेगी? वो आते होंगे। बेजी बैठे बैठे होल रही थी और सबको हौला भी रही थी। घड़ी घड़ी तो वक्त पूछती थी। ये नेहा किधर है? तोपों का रुख बदला था। मुंह मांज रही है। अंदर से निकलते उस्मान ने इत्तला दी। क्या उसके ससुराल वाले आ रहे हैं? हद हो गई। वो बेचारी किचन में खप रही है और ये फैशनो मारी नेहा। अरे ओ नेहा। जी बेजी। नेहा ने जराफे की तरह खिड़की से गर्दन निकाली। उसकी हैयत कज़ाई देखकर पहले फैसल की आंखें उबली, फिर एक तवील चीख के साथ लहराकर बेजी की गोद में लुढ़क गया। नेहा ने घबराकर गर्दन अंदर की और धाड़ से खिड़की बंद कर दी। दफा हो नमूने, मस्खरे। बेजी के दो हथड़ों ने फैसल को एक ही सेकंड में होश दिला दिया था। वो बदरू। अरे चुप कर भूत की औलाद। ये बेवक्त का मस्खरापन उन्हें एक आंख ना भाया। अब्बू को भूत बोला, अभी बताता हूँ। बातें बनवा लो बस। मैं कहती हूँ ये सहन की कुर्सियां ही साफ कर दो। अभी ले। उनका पारा हाई होते देखकर वो फौरन काम पे लगा। उस्मान, टाइम क्या हुआ है? बड़ा कड़ा वक्त है। न जाने घर के किस कोने से वो कराहा। पता चला ड्राइंग रूम के सोफे खिसका कर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए गुंजाइश पैदा कर रहा है। नेहा निगोड़ी बाहर निकला। सुबह से कमरे में घुसी मुंह को रगड़े लगा रही है। कुछ इस बेचारी के लिए भी छोड़ दे। खिड़की दोबारा से खुली। जरा सा बेसन क्या मुंह पे लगा लिया? आप तो पीछे ही पड़ गई। आपकी चहीती सारे रगड़े रात को ही लगाकर सोई थी। मुझे तो सारे घर के जाले। खड़ाक से खिड़की बंद हुई। पता चला अतीक साहब की एंट्री हुई है। सब इंतजाम पूरा है ना? कोई कमी तो नहीं? कुछ और मंगवाना है तो कहो। उन्होंने सरसरी अंदाज में पूछा। कहाँ पूरा है? बेजी को तो न जाने कहाँ कहाँ कमी नजर आ रही थी। मरियम ने किचन से बाहर आकर भाई की तसल्ली करवाई। अली वजदान कहाँ है? अतीक ने पूछा। होगा कमरे में, सारा दिन वहीं घुसा रहता है। बेजी के लहजे में बेजारी सी थी।
اپنے اس نواسے سے انہیں ذرا بھر بھی انسیت نہ تھی۔ عتیق صاحب اس کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز سگریٹ سلگاتے ہوئے باہر ہوتی خوشگوار سی ہلچل کو محسوس کر رہا تھا سیدھا ہو بیٹھا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں بیٹا؟ جی نہیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کی۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ باہر نکلا کرو، بھائیوں کے ساتھ گھلا ملا کرو، عتیق صاحب نے جاتے جاتے کہا تھا۔ یہ خواہش اس کے اندر بھی جاگتی تھی مگر وہ ان میں شامل نہیں۔ یہ احساس زیادہ شدت اختیار کر جاتا تھا۔ جس استحقاق اور بے تکلفی سے وہ سب مریم سے مخاطب ہوتے تھے وہ چاہتے ہوئے بھی نہ کر پاتا۔ یہ چیز اس کے اندر صرف حسرت اور جلن پیدا کرتی تھی۔ وہ لوگ شام کو آئے تھے اور رات کے کھانے کے بعد گئے تھے۔ شادی کی تاریخ 2 ماہ کے بعد طے کی گئی تھی۔ علی وجدان سے سب ہلکی سی حیرت اور خوشی سے ملے۔ ظاہر ہے اتنے مہینوں میں وہ پہلی بار نظر آیا تھا۔ وہ زیادہ دیر ان کے درمیان نہ بیٹھ سکا۔ کچن میں نیہا اور زیبی کھانے کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی دروازے میں رک گیا۔ زیبی پرپل امبرائڈرڈ قمیض، سفید ٹراؤزر، دوپٹے میں ملبوس، بڑی نکھری نکھری اور پاکیزہ سی لگی۔ کمر تک آتے سیاہ سیدھے بالوں کو کھلے چھوڑ کر ہلکا سا کلپ کیا گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے اسٹائلش مگر سادہ لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ اس نے غور سے زیبی کی کلائی میں ہم رنگ چوڑیوں اور کانوں میں ننھے ننھے سفید آویزوں کو دیکھا۔ کچھ چاہیے وجدان بھائی؟ نیہا کی نظر اس پر پڑی۔ نہیں، وہ کچھ گڑبڑا کر پلٹ گیا۔ نہ جانے کیوں یہاں رک گیا تھا۔ زیبی اور نیہا دونوں ہنسی تھی۔ چلو چلو، تمہاری ساس تمہیں یاد فرما رہی ہیں۔ نعمان نے آ کر شور مچایا۔ فضول مت بولو۔ زیبی اسے گھورتے ہوئے باہر نکلی۔ اب تو دن نہیں گزرتے بھائی صاحب، زیبی آ جائے تو ہمارے گھر بھی اجالا ہو جائے۔ اس کی ساس اسے ساتھ لپٹائے بڑی محبت اور شفقت سے کہہ رہی تھی۔ 1 ماہ کے بعد یہی بہو اندھیرا لگنے لگے گی۔ عثمان نے سرگوشی کی۔ چپ کرو موٹو۔ نیہا کی کوہنی اس کے پیٹ میں لگی۔ وہ یوں بھی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ پھپھو اور پھوپھا جان کو اکیلے آتے دیکھ کر ہی موڈ آف ہو گیا تھا۔ ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ سہیل کو نہ جانے کون سا کام آن پڑا تھا۔ زیبی تب سے اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ تو رخصت ہو گئے، پھوپھا جان بھی چلے گئے۔ پھپھو کو مریم نے روک لیا۔ شادی کی تیاریاں بھی تو ڈسکس کرنا تھیں۔ سنو، حسان بھائی کا فون نہیں آیا؟ برتن وغیرہ سمیٹ کر کمرے میں آئی تو نیہا نے کہا تھا۔ ان کا فون آنا تھا کیا؟ چوڑیاں اتار کر سٹینڈ میں رکھتے ہوئے زیبی چونکی۔ اصولاً آنا تو چاہیے تھا۔ یہ اصول بھی تمہارے ہی بنائے گئے ہوں گے۔ وہ ہنسی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ نیہا نے اس کا چہرہ کھوجا۔ کہاں، بے فکری اور سکون بھری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس نے آہ بھر کر بالوں سے کلپ نکالا۔ تمہاری ساس تم سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ شادی سے پہلے تک ساری ساسیں محبت ہی جتاتی ہیں۔ اتنی تو پیاری ہو، حسان صاحب ان زلفوں کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ دیکھنا عیش کرو گی۔ میری زلفوں میں اتنے پیچ و خم نہیں ہیں کہ حسان جیسا بندہ الجھ جائے۔ زیبی نے اپنے سیدھے سلکی بالوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اور آج کل کے مرد اتنے سیدھے ہوتے بھی نہیں ہیں کہ یوں الجھتے پھریں۔ وہ کہہ کر باتھ روم میں جا گھسی۔ ٹھیک کہا تم نے۔ نیہا نے آئینے میں اپنے کرلی بالوں کو دیکھا اور سوچنے لگی۔ سہیل آج کیوں نہیں آئے؟ تاریخ طے ہوتے ہی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ مریم نے ان کو ہمیشہ اپنی بیٹیاں سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا تھا۔ سوچ سمجھدار ماؤں کی طرح بہت کچھ پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ مگر ظاہر ہے بہت کچھ باقی تھا۔ بیجی زیبی کو پاس بٹھائے ساری توانائیاں سسرال کی نزاکتیں سمجھانے میں صرف کرتی۔ ان کے سامنے مریم کی بے رنگ زندگی تھی۔ مگر کبھی کبھی وہ بے حد دل گرفتگی سے سوچتی، ساری سمجھداریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ مریم میکے میں کیسی عقل والی مشہور تھی۔ سسرال والوں نے گویا پاگل ہی بنا کر رکھ دیا تھا۔ نندے نخریلی نکچڑی، دیورانی آفت کی پرکالا، تیکھی تلوار، سارا گھر جہالت سے مالا مال۔ وہ اپنی ساری تعلیم، تہذیب، مروت اور چپ کی عادت کے ساتھ اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش میں حال سے بے حال ہو گئی۔ نہ درگزر کام آیا نہ تحمل۔ وہ زیبی کو ایک چپ سو سکھ کا سبق سکھاتے سکھاتے جھجک جاتی۔ جھگڑے کے ڈر سے چپ کی بکل مارتی مریم کو کیا اچھا صلہ ملا تھا۔ کبھی کبھی بولنا بھی پڑتا ہے۔ ہون سیلو تو لوگ شہرک پر ایڑی رکھ کر گزرتے ہیں کہ اسے تو درد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب اچھے کرے۔ اپنے گھر میں راج رجو۔ وہ ہول ہول کر دعائیں کرتی۔ مریم خود ڈرتی تھی مگر کوئی نصیحت نہیں کرتی تھی۔ پھر نیہا کھینچ لیتی۔ اللہ کے واسطے کچھ اچھی خوبصورت اور رومانٹک سوچوں کو ذہن میں جگہ دو۔ یہ بیجی کی دل ہلانے والی باتیں سن کر تو ساری فریشنس ضائع ہو جائے گی۔ تم فکر مت کرو، میں نے ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا۔ جو حالات ہوں گے دیکھا جائے گا۔ وہ آرام سے تسلی دیتی۔ تم اتنی حقیقت پسند کیسے ہو؟ نیہا مروب ہو جاتی۔ حقیقت شناس ہوں۔
تم نے واقعی کبھی حسان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ نیہا کو حیرت ہوتی تھی، ابھی تو دل میں ہلچل ہی ہوئی تھی کہ وہ سپنوں کے تاج محل کھڑے کرتی تھی۔ سوچتی کیوں نہیں، آخر میں بھی تو نازک جذبات رکھنے والی لڑکی ہوں۔ زیبی آرام سے ٹریک بدلتی۔ تم گھنی ہو، بلکہ میسنی کہنا چاہیے۔ نیہا بری طرح چڑ جاتی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، مریم نے تیل کی کٹوری ہاتھ میں لے کر ہر ایک کے سر میں مالش شروع کر دی۔ زیبی نے آرام سے تیل لگوایا اور کچن میں جا گھسی۔ باقی جس کسی نے کترانے کی کوشش کی اسے بیجی کی سلواتیں واپس کھینچ لائیں۔ وہ نوکر ہے تم لوگوں کی جو صبح سے جان ہلکان کر رہی ہے؟ بھری جوانی میں چٹا سر لے کر پھرو گے، کوئی لڑکی بھی نہ دے گا ان جوان بڈھوں کو۔ یہ دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی۔ تینوں قطار باندھ کر سامنے آ بیٹھے۔ بیجی کو ان کی یہ حرکت بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ کتنا شوق ہے شادیوں کا، سب اس شیطانی ڈبے ٹی وی کی چال ہے۔ اچھے بھلے معصوم لڑکوں کے دماغ ادھر کو پھیر دیے ہیں۔ چلیں بیجی، اس بہانے آپ نے ہمیں معصوم تو تسلیم کیا۔ نعمان ہنسا۔ کیا بات ہے، آج تو بڑی رونق ہے، سہیل بھائی نے اندر آ کر کہا۔ آپ بھی قطار میں لگ جائیں، اس کرامتی تیل کی مالش سے رشتے فٹافٹ طے ہونے لگتے ہیں، فیصل نے کہا تو بیجی نے بری طرح گھورا۔ دیکھو اس چھٹانکی کو۔ سہیل مسکراتا ہوا علی وجدان کے پاس آ بیٹھا جو کب سے بظاہر اخبار میں مگن تھا، مگر در حقیقت اس ہنگامے سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ گھر، اس گھر کے مکین اسے بہت مختلف اور اچھے لگے تھے، تبھی تو اتنے دن گزرنے کے باوجود اس کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ لڑکوں کی شرارتیں، نیہا کی شوخیاں، زیبی کا سب کا خیال رکھنے کا انداز، بیجی کی شفقت بھری ڈانٹ، عتیق صاحب کی کیئر اور مریم کی ممتا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں یہ سب نہیں تھا۔ وہاں سازشیں تھیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور نیچا دکھانے کے طریقے، بے بنیاد الزامات۔ اسے بہت جلد احساس ہو گیا تھا کہ اس کی ماں انہی سازشوں کا شکار ہوئی تھی۔ وہ واپس آنا چاہتا تھا مگر کس منہ سے آتا؟ ماں کی آخری نظر آج بھی اندر کہیں احساس جرم جگاتی تو وہ بے کل ہو جاتا۔ علی، گھر بیٹھے بور نہیں ہو جاتے؟ چلو کسی دن تمہیں اپنا شہر دکھائیں۔ سہیل آفر کر رہا تھا۔ وہ چونکا، پھر مختصراً گویا ہوا، مجھے گھومنے کا زیادہ شوق نہیں۔ سہیل کو مایوسی ہوئی، یہ بند چہرے والا شخص کھلنے میں ہی نہ آتا تھا۔ میں نے کہا آج کچن میں کیا کچھ خاص بن رہا ہے؟ وہ دانستہ اونچی آواز میں گویا ہوا۔ فوراً ہی مراد بر آئی۔ نیہا آواز سنتے ہی اندر کے کمرے سے تیزی سے باہر آئی، مگر صحن میں آنے کی بجائے وہیں کچن کے دروازے میں رک گئی۔ وہیں سے سلام کیا جس کا جواب سہیل نے بظاہر سنجیدہ لہجہ اور سرسری انداز میں دیا تھا۔ سہیل، ابھی جانا مت، میں بیسنی روٹی بنا رہی ہوں۔ زیبی نے کچن سے جھانکا۔ اس کے ہاتھ بیسن میں نتھڑے تھے مگر وہ رکا نہیں، معذرت کر کے چلا گیا۔ نیہا دوبارہ کمرے میں جا گھسی تھی۔ لڑکے سر میں تیل کی مالش کروا کر چھت پر جا پہنچے تھے۔ وہ باوجود کوشش کے علی سے فری نہ ہو سکے کہ وہ زیادہ بات ہی نہ کرتا تھا، بس خاموشی سے سننے پر اکتفا کرتا۔ علی وجدان نے دیکھا مریم تیل کی شیشی کا ڈھکن بند کر رہی تھی، خالی کٹوری نیچے پڑی تھی۔ علی کا دل چاہا وہ مریم سے کہے اس کے بھی تیل لگا دیں، مگر جھجک مانے تھی۔ وہ پھر سے اخبار کے صفحے پلٹنے لگا، اندر خالی پن بڑھنے لگا۔ تبھی مریم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پوچھا، وجدان، تیل لگواؤ گے؟ وہ اپنے اندر حیرت اور خوشی کے احساس کو دباتے ہوئے اٹھا اور پیڑھی پر آ بیٹھا۔ مریم نے کٹوری میں تیل نکالا، ان کی ساری حسیات اور ممتا انگلی کی پوروں میں سمٹ آئی تھی۔ تبھی بیجی نے قدرے غور سے علی وجدان کو دیکھا، اور شاید پہلی بار دیکھا۔ وہ اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا، شکل و صورت میں بھی اور عادات و اطوار میں بھی۔ بیجی کو لگا وہ مریم جیسا ہے، چہرے پر وہی سنجیدگی و ملائمت، وہی سوچ کر پرکھ کر بولنے کا انداز۔ تم کرتے کیا ہو؟ پہلے دن کے بعد بیجی نے پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا۔ نوکری کرتا ہوں۔ علی کو میٹھی سی غنودگی کا احساس ہونے لگا۔ کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000۔ سب باپ کو دے دیتے ہو یا اپنے پاس بھی کچھ رکھتے ہو؟ پاپا کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ ہیں؟ تو وہ مر گیا؟ بیجی یوں اچھلی گویا ان کا مرنا اچنبھے کی بات ہو۔ وجدان نے مریم کی انگلیوں کو رکتے محسوس کیا۔ تو پھر تمہاری پھپھیاں چچیاں اینٹ لیتی ہوں گی۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہتا، وجدان نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ ان کے سوالوں کے جواب بالکل لاشعوری طور پر دے رہا تھا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف وہ آسودگی، سرور اور سکون محسوس کرنا چاہتا تھا جو سر کی جلد سے پیروں کے ناخن تک روم روم میں سرایت کر رہی تھی، جیسے دسمبر کی دھوپ ٹھٹھڑے ہوئے جسموں کو حدت و آسودگی بخشتی ہے۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں۔ وہ ماں کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو جانا چاہتا تھا، بہت لمبی اور پرسکون نیند۔ شادی ہو گئی؟ بیجی کے سوال ہی ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ کون کرواتا؟ تمہاری پھپھیاں؟
दादी बड़ी सदके जाती थी, हर एक की 3-3 लड़कियां। मैं उनसे नहीं करना चाहता। उसकी आवाज़ बोझल हो गई थी। ज़ोहर की अज़ान होने लगी तो बेजी को उठना पड़ा। पूरे सहन में खामोशी छा गई। बस मुअज्जिन वक्फे वक्फे से पुकार रहा था। मरियम की उंगलियां सुस्त पड़ गईं। उसके असाब ढीले पड़ गए। एक झोंका सा आया, उसने सर मरियम के घुटने पर टिका दिया। तुम अकेले रहते हो वजदान? मरियम ने आहिस्तगी से उसकी पेशानी से बाल समेटे। मैं अकेला रहता हूँ, वो हल्के से बुड़बुड़ाया। तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मेरा ख्याल कौन रखेगा अम्मी? उसकी आवाज़ और अल्फाज बेहद मध्यम थे। मरियम की आंखों में धुंध भर आई, फिर वह धुंध बरसने लगी। उन्होंने जरा सा झुक कर देखा। वो नन्हे बच्चे की तरह गाफिल हो गया था। वो कुछ और झुकी और उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए थे। वो गहरी नींद सो रहा था। वो खुली खिड़की में खड़ा था। बाहर चांदनी थी और सर्द हवा और उसकी उंगलियों में सिगरेट सुलगता था, जिसका मध्यम धुआं चांदनी के गुबार में मदगम था। बज़ाहिर उसके माथे पर एक शिकन और चेहरे के खदोखाल में संजीदगी हनूज बरकरार थी, मगर अंदर कहीं खुशी का एहसास हलकोरे लेता था। ऐसा एहसास जिसे वो कोई नाम ना दे सकता था। तुम अकेले रहते हो? माँ के लहजे में उसकी तन्हाई का एहसास चुभता था। उसने सिगरेट का कश लिया और धुआं फिजा में छोड़ दिया, मगर फौरन ही एहसास हुआ वो इस उजली चांदनी को दागदार कर रहा है। उसने सिगरेट बुझा दिया। तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? उनके लहजे की फिक्रमंदी और उसकी उंगलियां अपने माथे को छूने लगी। वहां अब गर्म सुकून बख्श लम्स ठहरा था। कोई ख्वाब था जो नीम गनुदा हालत में देखा गया और मशामे जां को महकाता आसूदा करता गया। वो बहुत छोटा था जब फुप्पो की गोद में चला गया। बड़ी फुप्पो, उनकी शादी के बाद छोटी फुप्पो, जो हर वक्त उसे अपने साथ लगाए रखती थी, और वो कामों में उलझी बेजार डरी हुई औरत कभी बेताबी से अपने बाजू में भींचती तो वो फौरन खींच लिया जाता। इसे भी अपने जैसा बेवकूफ बनाओगी? फिर वो खुद ही खींचता चला गया। उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ था। फूफियों की चापलूसाना मोहब्बतें, अब्बू का उसकी तालीम के बारे में संजीदा रवैया, चच्ची के कमरे में ढेरों तरगीबात, टीवी, वीसीआर, घटिया किस्म के नावल। उसे खबर ही न थी दो आंखें हैं जो हमा वक्त बेताबाना उसकी बलाई लेती थी। वो माँ से ज़हनी और जज्बाती तौर पर दूर होता चला गया। वो घर से निकाल दी गई, उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। बस वो सबसे और अपने आप से शर्मिंदा होकर मुँह छुपाता रहा। उसकी माँ गलत औरत थी। गलत औरत की जगह एक दूसरी औरत आ गई। सुना था अब्बू की साबिका मंगेतर है, जिसे न जाने किस वजह से वो शादी न कर सके थे। वो तब भी न समझ सका। बस शर्मिंदा शर्मिंदा दूसरी माँ की हैसियत को तस्लीम कर गया, जो पूरे घर में दंदनाती फिरती थी। उसने जिंदगी के 25 वर्ष गोया किसी धुंध में गुजार दिए। दूसरों के कानों से सुना, दूसरों की आंखों से देखा और उन्हीं के दिमाग से सोचा। उस जर्द धुंध का पर्दा उम्र के 26वें वर्ष में चाक हुआ। हकायक का गर्म तपता सूरज ऐन सर पर आग बरसाता था। बड़ी पुप्पो उसकी शादी अपनी बेटी से करना चाहती थी और छोटी पुप्पो अपनी बेटी से, और वो दोनों से भी नहीं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल बैठी थी। नीचा दिखाने के चक्कर में वो सारी साजिशें बेनकाब होने लगीं जो दोनों ने उसकी माँ के खिलाफ की थी। वो तो बड़ी मासूम औरत थी, मगर तुम्हारी ये छोटी फूफी, अरे वो अफीफा तुम्हारी बड़ी फूफी की साजिश का शिकार हो गई, जो उसने तुम्हारी सौतेली माँ के साथ मिलकर की थी। ख्वामखा उस भली औरत को भाई रफीक के साथ बदनाम कर दिया। सब इस चिलितर की साजिश। वैसी ही चिलितर उसकी बेटी। वो चकरा गया, वहां से भाग निकला। बाप रहा न था जिसे जवाब तलब करता, मगर वो खुद उम्र के उस हिस्से में था जहां हकीकत और अफसाने में फर्क कर सकता था। धुंध छटी तो बहुत से मंजर वाजे होने लगे। वो माँ से माफी मांगना चाहता था, मगर खुद को इस काबिल न समझता था। उसके और उजली चांदनी के दरमियान एक वजूद हायल हुआ। आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, वो मुस्कुराया। जेबी ने हैरत से उस मुस्कुराहट को देखा। इस घर में आने के बाद से ये पहली मुस्कुराहट थी जो रस्मी न थी। यूं लगता था वो दिल से मुस्कुराया। कुछ चाहिए? अब कुछ और नहीं। उसने लफ्ज अब पर कुछ जोर दिया। वो ना समझी में सर हिलाकर चली गई। उसका रुख किचन की तरफ था। वजदान ने जेबी की पुश्त पर लहराती चोटी को देखकर लाशौरी तौर पर सोचा, ये बिल्कुल अम्मी जैसी लगती है। लेकिन नहीं, उसने फौरन ही अपने ख्याल को झटका। उनके अंदाज में कभी भी वो एतमाद नजर न आता था जो जेबी की शख्सियत का खासा था। न जाने कहाँ से इन लड़कियों में बुढ़ी रूहें समा गई हैं। ये फीके सीठे रंग, ये रत्ती भर कढ़ाइयाँ। जिस दिन से शादी की तैयारियां शुरू हुई थी, बेजी का पारा हाई ही रहता था। उनकी चॉइस, कलर्स, कढ़ाइयाँ, उन्हें हर चीज पर एतराज रहता।
बेजी आजकल यही फैशन है। इतनी अर्करेजी और सरखपाई के बाद क्या नफीस चीज सामने आई थी। नेहा को उनका एतराज जरा ना भाया। भाड़ में गए तुम्हारे फैशन। लगता है ये किसी दुल्हन के सूट हैं, जैसे कॉलेज की मीना बाजार में जा रही हूँ। रूप क्या खाक आएगा। ये मट्टी जैसे रंग पहनकर किधर से दुल्हन लगेगी। और ये सूट की आधी आस्तीन किधर है। बेजी वो हाफ स्लीव फैशन। जेबी चुपके से खिसक ली। जहन्नुम में जलेंगे लकड़ी जैसे बाजू। नमाज नहीं होगी। और ये आधी कमीज आधा दामन कहाँ है। वो ट्राउजर शर्ट को उलट पलट कर देख रही थी। पता नहीं अल्लाह ने पूरे बाजू क्यों दिए, आधे क्यों ना दिए। टुंडियां बनकर फिरती। टांगे भी पूरी क्यों हैं, आधी तोड़कर चूल्हे में झोंक दो। उफ। उफ, नेहा अपना सर पीट रही थी। अंदर फोन की बेल चीख रही थी। जेबी ने बमुश्किल हंसी जब्त करते हुए रिसीवर उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसान बात कर रहा हूँ। संजीदा खूबसूरत लहजा। वो बहुत देर तक कुछ बोल ना सकी। मुझे जेबा से बात करनी थी। वो सोच रही थी किसे बुलाए। चौंक सी गई। लय बदलते दिल को डपट कर खुद को संभाला। मैं बात कर रही हूँ। 6 माह में ये पहला इत्तेफाक था। धड़कन की रफ्तार कुछ तेज हो गई थी। निचला लब दांतों तले दबाते हुए वो शर्म और झिझक के साथ साथ खुशगवार एहसासात का शिकार हो गई। आखिर वो क्या कहने वाला था। मिस जेबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है। वो उसके लहजे की अजनबियत तो महसूस न कर सकी, मगर उसकी संजीदगी पर ठठक सी गई। कहिए मिस जेबा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे आपसे ये बात करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो मुतज़ब्ज़ब था। आप पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं। मुझे लगा हालातों वाक़यात का दुरुस्त तज्ज़िया कर पाएंगी, इसीलिए आपसे बात करने की जुर्रत कर रहा हूँ। किसी अनहोनी के एहसास ने जेबी को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया। आप खुलकर बात करें, पहेलियां भिजवाने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती के रिश्ते पायदार हो सकते हैं। उसके सवाल पर जेबी साकत रह गई। जहन ने समझने में थोड़ा तवक्कुफ किया और दूसरे ही लम्हे वो तल्ख हकीकत के तपते सहरा में नंगे पांव खड़ी थी। आपका मतलब है कि मेरा और आपका रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता है। उसका लहजा में यकीन था। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। जेबी का जी चाहा वो सामने हो तो कस के थप्पड़ लगाए। उसे बुजदिल और कमजोर मर्दों से हमेशा से नफरत थी। बहुत खूब। जेबी के लहजे में तलखी ही तलखी रच गई। गालबन मेरे वालदैन आपके घर मेरा रिश्ता लेकर नहीं गए थे, बल्कि आपके वालदैन आए थे, और बहुत धूमधाम से आए थे। पूरे खानदान के सामने मुझे अंगूठी पहनाकर इस निस्बत का ऐलान किया था, और ये सब कुछ आपकी मर्जी के बगैर हुआ। खूब, बहुत खूब। ऐसा ही हुआ था। हसान का लहजा मध्यम हो गया। तो अब ऐसे में जबकि आपके वालदैन शादी की तारीख तय कर गए हैं, तो मिस्टर एहसान, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं इनकार कर दूं ताकि आप पर कोई हुर्फ ना आए। गालबन इतना ही बेवकूफ समझा है आपने मुझे। चबा चबा कर कहते वो इस्तरारी अंदाज में दाहिनी मुट्ठी कभी खोलती तो कभी बंद करती थी। ज़ेबिया, मेरी बात तो सुने। मैं मानता हूँ आपके साथ ज्यादती हुई है, इस पूरे किस्से में आपका कसूर नहीं है, मगर सजा तो मुझे ही सुनाई जाएगी। मुझे ये स्टेप पहले ही ले लेना चाहिए था। हसान साहब, मुख्तसर बात करें। ज़ेबी के टोकने पर वो एक पल को खामोश हुआ, फिर ठहरे लहजे में बोला, मैं शादी से इनकार कर रहा हूँ। बहुत जोर का धचका लगा था। इत्तला का शुक्रिया। उसे अपनी इज्जत नफ्स सबसे बढ़कर प्यारी थी, इसलिए शदीद धचके के बावजूद वो कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। क्या आप वजह जानना चाहेंगी। XYZ कोई भी वजह हो, क्या फर्क पड़ता है। इस नापसंदीदा रिश्ते से छुटकारा पाने का आपको हक हासिल है। ये और बात कि आपने इस हक का इस्तेमाल बहुत देर से और बहुत गलत वक्त पर किया। जेबी के लहजे में थकन उतरी तो रिसीवर रख दिया और बहुत देर तक हाथों की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश करती रही। आपकी तबीयत तो ठीक है। अली वजदान न जाने किस वक्त वहां आया था और उसने गुफ्तगू का कितना हिस्सा सुना था। वो चौंक गई। हाँ, कोई प्रॉब्लम है। जेबी के आखिरी कुछ जुमले वजदान के जहन में हलचल मचा रहे थे। नहीं, वो बगैर उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई। वजदान ने देखा, उसने दरवाजे के करीब चंद सानियों के लिए रुककर खुद को संभाला था। बच्चियों को अपने शौक और जमाने के तकाजे पूरे करने दे बेजी। फिर हमारी बच्चियां खासी समझदार हैं, कोई बेहुदा और फजूल फैशन तो करती नहीं। यूं भी बरी में खासी भारे काम वाले सूट होंगे, मिले जुले कपड़े अच्छे होते हैं। मरियम बेजी को समझा रही थी। जेबी ने इर्द गिर्द फैले कपड़ों को देखा और वहशत ज़दा होकर ऊपर चली गई। शादी में दिन ही कितने रह गए थे। वजदान ऊपर आया तो रुक गया। उसने चारपाई पर बैठी जेबी को देखा। ढलती शाम की जर्दी उसके चेहरे पर उतर आई थी और वो खुली आंखों से कोई ऐसा मंजर देखती थी जिस तक वजदान की रसाई होती भी थी और नहीं भी। वो तो हर रोज ही शाम में ऊपर आता था, मगर जेबी की बेवक्त मौजूदगी अचंभे का बायस थी। वो परेशान और उलझी हुई थी।
وجدان پوچھنا چاہتا تھا مگر جھجکتا تھا۔ تبھی زیبی کی نظر اس پر پڑی تو وہ مسکرا دی۔ زرد شام کے پس منظر میں یہ ہلکی سی مسکراہٹ وجدان کو بہت خوبصورت لگی، کیونکہ صرف اس کے لیے تھی۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور دیوار کے پار قطار در قطار مکانوں کے سلسلے دیکھنے لگا۔ سامنے والے گھر میں سبز شال میں ملبوس لڑکی تار سے دھلے کپڑے اتار رہی تھی۔ وجدان نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے نہیں دیکھا تھا، مگر لڑکی ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکراہٹ دباتی، اپنے ننھے بہن بھائیوں کو زور زور سے ڈپٹتی اور چور نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔ زیبی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وجدان اپنی پوری حسیات کے ساتھ زرد شام میں ڈوبی چارپائی پر بیٹھی لڑکی کی طرف متوجہ تھا، جو غالباً وہاں سے اٹھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ چونکی اور انجان بنی۔ کس معاملے میں؟ وہ گڑبڑایا۔ ہاں، کس معاملے میں؟ اسے بھلا کسی معاملے کی خبر ہی کہاں تھی، نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ وہ ٹانگیں نیچے لٹکا کر چپل ٹٹولنے لگی۔ میں اپنی مدد آپ کر سکتی ہوں وجدان صاحب، لہجہ تنبیہ کرتا ہوا تھا۔ خبردار، تمہیں کچھ خبر نہیں۔ یہ تنبیہ کرتا لہجہ وجدان کو اتنا برا لگا کہ وہ اس کے جانے سے قبل ہی نیچے چلا گیا۔ وہ ایک چپل پاؤں میں پہنے دوسری ڈھونڈنا بھول گئی۔ شاید مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ابھی تک کسی سے حسان کے فون کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ حسان کی طرف سے کسی انتہائی قدم کی منتظر تھی، دیکھنا چاہتی تھی وہ اب کیا کرتا ہے۔ گھر میں وہی چہل پہل تھی جو شادی سے کچھ دن پہلے گھروں میں ہوتی ہے، اور یہ چہل پہل زیبی کو مضطرب رکھتی۔ جو ہونے والا ہے منظر عام پر آیا تو کیا ہوگا؟ اسے مریم کا ستا چہرہ، ابو کی جھکی گردن اور لوگوں کے سوال دھیان میں آتے تو جی چاہتا کہیں بھاگ جائے، مگر بھاگ کر جاتی کہاں؟ دھوپ کی زردی کو شام کا سرمئی پن نگلنے لگا، فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی اور نیچے سے بیجی پکار رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مغرب ہونے کو ہے، ایسے میں؟ وہ نیچے چلی آئی۔ صحن میں وجدان اور مریم بیٹھے تھے اور وہ پوچھ رہی تھی، وجدان، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کس سے کرتا؟ کیوں؟ کبھی کوئی لڑکی نہیں ملی؟ کبھی کوئی ایسی لڑکی نظر ہی نہیں آئی جس کے بارے میں اس زاویے سے سوچتا؟ اس نے زیبی کو نیچے آتے دیکھا مگر نظر انداز کر گیا۔ وہ کیسی ہو؟ مریم نے سوال کیا۔ آپ جیسی۔ وہ برجستہ گویا ہوا، لیکن اسے بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو، غلط کو غلط کہہ سکتی ہو، دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی مدد آپ کر سکے، اپنا حوصلہ آپ بن سکے۔ مریم پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں کی ان کمزوریوں کو اس نے کب محسوس کیا؟ زیبی اندر چلی گئی۔ اسے لگا وجدان نے اس پر طنز کیا ہے۔ وجدان چلا گیا تھا، اسے بس اتنی ہی چھٹیاں ملی تھی۔ پھر کب آؤ گے؟ اسے سامان سمیٹتا دیکھ کر مریم نے پوچھا۔ آپ انتظار کریں گی؟ نہ جانے اس کے اندر یقین گہرا کیوں نہیں ہوتا تھا۔ مریم نے اسبات میں سر ہلایا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہت جلد آؤں گا۔ مریم کی باہیں پھیلیں اور وہ کسی ننھے بچے کی طرح ان کی باہوں میں سمٹ گیا۔ مضطرب دل سکون آشنا ہوا، تشنگی مٹنے لگی۔ وجدان کا دل چاہا بندھا ہوا سامان کھول دے، اور مریم کو لگا ان کے اندر مزید جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ ان کا بیٹا ان کے پاس لوٹ آیا تھا، زندگی سے اب کچھ بھی مزید نہیں مانگنا چاہتی تھی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جو حاصل زیست تھا۔ باہوں میں سمٹا تو وہ سب کچھ سوچنا بھول گئی، یہ بھی کہ زیبی ان دنوں اتنی پریشان کیوں ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا تمہیں ایک دم ہو کیا گیا؟ کسی چیز میں تمہارا انٹرسٹ نہیں رہا؟ کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں، جو سوٹ سلنے کو دیے ہیں وہ واپس لانے ہیں، کچھ نئے سوٹ دینے ہیں، لہنگا پسند کرنا ہے۔ اب زیور تک کے لیے تم نہیں جا رہی، کیا وہ بھی میں ہی پسند کروں گی؟ نیہا چڑھ کر کہہ رہی تھی، تب انہوں نے چونک کر زیبی کو دیکھا۔ ارے، یہ اتنی چپ چپ اور بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہے؟ جلدی کیا ہے تمہیں؟ ہو جائے گا سب کچھ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حسان نے مکمل چپ سادھ رکھی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ چاہتی تھی کہ وہ چپ ہی رہے۔ اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ بعد میں حسان کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ جو بدنامی اس کے اور اس کے والدین کے حصے میں آنے والی ہے وہ کبھی نہ آئے۔ جلدی؟ اتنے کم دن رہ گئے ہیں امی، آپ ہی سے کچھ سمجھائیں۔ کیوں اتنی ڈل ہو رہی ہو زیبی؟ مریم نے پیار سے پوچھا۔ میرا جی نہیں چاہتا۔ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ اے ہے، مت پیچھے پڑو میری بچی کے۔ والدین کا گھر چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں، بیچاری نے دل کو لگا لیا ہے۔ بے جی نے ساتھ لگانا چاہا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ اندر نیا ہی ہنگامہ تھا۔ تینوں بھائی کارڈ سامنے پھیلائے کسی ایک کارڈ پر متفق نہ ہو رہے تھے۔ زیبی سے فیصلہ کرواؤ، نعمان نے نعرہ لگایا۔ وہ فیصلہ کیا کرتی، وہ تو کارڈز دیکھ کر ہی گمسم ہو گئی تھی۔ بتاؤ نا زیبی آپی، میرا تو خیال ہے کہ یہ پرپل۔ ہٹاؤ فیصل، اس نے درشتی سے ہاتھ ہٹایا۔
اتنی جلدی کیا ہے تم لوگوں کو اعلان کرنے کی؟ اعلان کی خوب کہی، پتہ تو سارے خاندان کو ہے کہ تمہاری تاریخ کون سی طے ہوئی ہے، مگر فارمیلٹی تو پوری کرنا ہے، دعوت نامے وقت پر۔ پتہ تو سارے خاندان کو ہے، پتہ تو سارے۔ اس کے اندر وحشتوں کا جنگل اگنے لگا۔ اس نے لب بھینج کر خوفزدگی کے عالم میں سب کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ زیبی کو لگا اب کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ نیہا کے بہت مجبور کرنے پر وہ بازار آئی تھی۔ مجھے تو اپنے کپڑے خریدنے دو۔ نیہا بے حد خفا تھی۔ وہ مجبوراً چلی آئی اور وہیں اس نے حسان کو دیکھا۔ اسے شک تھا کہ وہ حسان ہے، کیونکہ زیبی نے اس کی صرف تصویر دیکھی تھی، مگر نیہا چیخ اٹھی، زیبی دیکھو حسان بھائی، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر سوٹ دیکھنے لگی، مگر نیہا کا جوش قابل دید تھا۔ پاگل، ایسے مواقع روز روز ہاتھ نہیں آتے، ایک بار ان سے مل لو۔ وہ زیبی کا ہاتھ کھینچنے لگی۔ نیہا، زیبی کا لہجہ تاثرات اتنے سخت تھے کہ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد زیبی کو عقب میں کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ لاشعوری طور پر اس نے ذرا سا رخ موڑ کر دیکھا، پھر تیزی سے سیدھی ہو گئی۔ حسان اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ زیبی نے پوری کی پوری توجہ سامنے پھیلے کپڑے کے پرنٹ پر مرکوز کر دی۔ حسان اب نیہا سے ہیلو ہائی کر رہا تھا، اپنے تمام تر منجمد احساسات کے باوجود۔ وہ حسان کے مدھم اور شائستہ لہجے کو پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زیبی اسے کوہنی مارنے لگی، چلو نا، حسان بھائی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نیہا کے پرجوش شریر لہجے پر زیبی بری طرح چڑی۔ مجھے نہیں کرنی۔ وہ کھڑی ہو کر پلٹی۔ عقب میں کھڑے حسان نے تیزی سے کہا، پلیز مس زیبا، صرف 5 منٹ۔ پاگل ہو، کیا حرج ہے وہ تمہارے؟ نیہا اس کے کان میں گھسی آ رہی تھی۔ زیبی ڈھیلی پڑ گئی۔ نیہا کی بانچیں کھل گئی۔ وہ لوگ سامنے والے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں اچھا خاصا رش تھا۔ حسان انہیں لے کر ایک ایسی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں پہلے سے ایک متناسب قد و خال کی کامنی سی لڑکی بڑی بیزاری سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ حسان پر نگاہ پڑتے ہی چہرے کے تاثرات میں بیزاری کی جگہ خوشگواریت در آئی، مگر ان دونوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ تو یہ تھی وجہ۔ ٹیبل تک پہنچتے پہنچتے زیبی لائٹ پرپل کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کا بغور جائزہ لے چکی تھی۔ یہ نیہا ہے اور یہ زیبا۔ حسان نے قریب جا کر مختصراً تعارف کروایا۔ لڑکی نے بے حد چونک کر زیبی کو دیکھا۔ آپ لوگ بیٹھیں۔ حسان بھائی، یہ آپ کی؟ نیہا کو اس ادھورے تعارف سے الجھن ہوئی تو پوچھنے لگی۔ حسان اس کا سوال نظر انداز کر کے ویٹر کو بلا کر آرڈر دینے لگا۔ اس نے ان دونوں سے بھی پوچھا تھا، نہ جانے نیہا نے کیا منگوایا، وہ تو اپنی پوری کی پوری توجہ شیشے کے اس پار رواں دواں سڑک پر مبذول کر چکی تھی۔ حسان لڑکی کو ان کے اچانک ملنے کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ کچھ پزل سی نظر آنے لگی تھی۔ تبھی حسان مکمل طور پر زیبی کی طرف متوجہ ہوا۔ مس زیبا، یہ کشف ہے۔ ہم لوگ یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ حسان، پلیز مائنڈ مت کرنا، میں گاڑی میں چل کر بیٹھتی ہوں۔ کشف ایک دم کھڑی ہو گئی۔ حسان نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، روکنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو رہا اور اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کشف معذرت کرتی اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر چلی گئی اور اسے جاتے دیکھ کر نیہا کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئی۔ زیبی ادھر متوجہ ہی نہ تھی۔ وہ بدستور شیشے کے پار باہر جھانک رہی تھی اور حسان کہہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کب اور کس لمحے میرے دل میں کشف کی محبت کا احساس جاگا۔ بس میں نے اور اس نے اپنے اندر خوابوں کے اس گھر کی بنیاد رکھ دی جسے ہم دونوں نے مل کر بسانا تھا۔ نیہا نے بوکھلا کر حسان کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پھر زیبی کو جو جامد تاثرات کے ساتھ بس سن رہی تھی۔ کشف کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے کشف کو اپنے والدین سے ملوایا، وہ بھی اس سے مل کر خوش ہوئے تھے کہ پھر میں درمیان میں آ گئی۔ زیبی تلخ سی ہنسی۔ نہیں، وہ مزمحل سا مسکرایا، پھر وہ حادثہ ہو گیا۔ زیبی کی نگاہوں کی زد میں بہت سے لوگوں کے درمیان راستہ بناتی لائٹ پرپل سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی آئی جو چلنے کی کوشش میں لڑکھڑا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی داہنی ٹانگ بوجھ سہارنے سے قاصر ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے۔ جس میں کشف کی داہنی ٹانگ۔ زیبی نے بوکھلا کر سامنے پڑی خالی کرسی کو دیکھا، پھر اس لڑکی کو جو اب نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ حسان اس حادثے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ میرے لیے کشف اب بھی وہی تھی، مگر میرے والدین، انہیں ایک لنگڑی بہو قبول نہ تھی، سو میری مرضی کے بغیر آپ کے ساتھ میری منگنی ہو گئی۔ میں نے حقیقت پسند بننے اور والدین کی خوشی میں خوش ہونے کی بہت کوشش کی۔ 5 ماہ خود سے لڑتے جھگڑتے گزر گئے، مگر اس نے دونوں ہاتھ میز کے کنارے پر ٹکا کر زیبی کو دیکھا جو اب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ محبت نہیں مانتی زیبی، محبت نہیں مانتی۔ وہ ہر روز میرا گریبان پکڑتی تھی۔ اگر یہی حادثہ شادی کے بعد پیش آتا، اگر یہی حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا،
तावीलें घड़ते घड़ते खुद को समझाते समझाते थक गया हूँ। उसके लहजे में थकन, बेबसी और इज़्तिराब मुतरश था। ज़ेबी ने अपने मुंजमद एहसासात को पिघलते महसूस किया। नेहा गुमसुम थी। ये मोहब्बत हर रोज़ कटहरे में खड़ा कर देती है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि उसे इस हाल में तन्हा छोड़ दूँ। फिर मैं कश्यप के हिस्से की मोहब्बत किसी और को दे भी नहीं सकता। वो आज भी मेरे लिए वही कश्यप है, उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। डॉक्टर्स कहते हैं तीसरे ऑपरेशन के बाद वो नॉर्मल तरीके से चल सकेगी। खुदा जाने, वो एक पल को खामोश हुआ। आप बहुत अच्छी हैं ज़ेबी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है। कोई भी शख्स आपकी हमराही में फ़ख्र महसूस करेगा। मेरी इट्स ओके हसान साहब, मैं आपके जज़्बे की कदर करती हूँ। ज़ेबी ने संजीदा लहजे में उसकी बात क़ता की। मुझे नहीं मालूम मेरे वालिदैन कश्यप को कबूल करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे कश्यप को तन्हा नहीं छोड़ना। ये मेरा फ़ैसला है। हसान के लहजे में मज़बूती दर आई। टेबल पर मुकम्मल खामोशी छा गई। उनके सामने रखी चाय और सैंडविचेस बिल्कुल ठंडे हो गए थे। फिर ज़ेबी ने अपना हाथ सीधा किया, उंगली में पड़ी डायमंड रिंग निकालकर हसान के सामने रख दी। हसान साहब, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं, बस एक दुआ कि आप कश्यप के साथ हमेशा एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारें, इसी एतमाद के साथ जिसके साथ आपने ये फ़ैसला किया है। वो नेहा का हाथ दबाकर खड़ी हो गई। थैंक यू मिस ज़ेबी। बाहर आने तक उन दोनों के बीच मुकम्मल खामोशी छाई रही। नेहा भूल गई थी कि अभी उसे शॉपिंग करना थी। घर में तीनों लड़के फुल आवाज़ में डेक लगाए एक कमरे में बंद। कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना पर डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और बेजी आंखें बंद किए इस्तगफार इस्तगफार का विर्द कर रही थी। नेहा जो सारा रास्ता एक लफ्ज नहीं बोली थी, बेजी के पास रुकी और ज़ेबी जानती थी वो अब रुकेगी नहीं, बोलेगी। इसीलिए खामोशी से अपने कमरे में चली आई। दरवाज़ा बंद करके आहिस्तगी से बेड पर बैठ गई। कमरे में हल्की सी नीम तारीकी और बहुत सी ठंडक दर आई थी। उसने दोनों पाँव बेड पर रख लिए। मौसम बहुत बदल गया है। उसने ठंडे पाँव की उंगलियों को छूकर अपनी सोच का रुख मोड़ना चाहा, मगर ना मोड़ सकी। नजरों के सामने सबके चेहरे थे। बाहर कुछ शोर सा था, डेक बंद हो गया था। उसने आहिस्तगी से चेहरा घुटनों में छुपा लिया। उसे हसान से मंगनी टूटने का इतना दुख न था जितना इस सूरत हाल का सामना करने से खौफजदा थी। उसे याद आया अभी 2 दिन कबल उसके भाइयों ने सारे कार्ड्स तकसीम किए थे। घर में एक अजीब हौलनाक सा सन्नाटा छाया रहता। हर कोई एक दूसरे से आंखें चुराता, कतराया सा रहता। अतीक साहब सारा दिन घर ना आते, अब क्या होगा? मरियम की नज़रें बेजी से सवाल करती और वो खुशो खुजू से हसान, उसके वालदैन और उस डाइन को कोसने लगती जिसकी वजह से वो इस सूरत हाल का शिकार हुए थे। ज़ेबी का दिल चाहता वो उनके मुंह पर हाथ रख दे। वो इस तरह उस लड़की को बद्दुआएं मत दें। वो तो खुद मासूम मजलूम थी। और हसान की अम्मी कितना रो रही थी, किस चाव और अरमान से बहू पसंद की थी। मगर नसीब, उसके अब्बू कितने शर्मिंदा थे। हम खुद अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता, हम अपनी बेटी का सोचने के लिए अभी जिंदा हैं। मुदस्सिर साहब, अतीक साहब ने रुखाई और बेबसी के मिले जुले लहजे में जवाब दिया। अभी तक किसी को खबर न थी, मगर रिश्तेदारों की मतवक्को बातें, सवालात और शिकवे उन्हें दहलाए रखते। क्या जवाब देंगे? शादी से कुछ दिन पहले इनकार, कौन यकीन करेगा? क्यों यकीन नहीं करेंगे लोग? वो हमें नहीं जानते या हमारी बहन उनके लिए अनजान है? जो सच है वही बताएं सबको। नौमान सबसे उलझता। लोगों को तमाशा चाहिए, ताक ताक कर निशाने लगाएंगे। ये अपने ही होते हैं जो जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। नाज जाए इन लोगों का, हमारी बेटी को दाग लग गया। बेजी दोनों हाथ उठाकर कहती। जेबी अपनी जगह चोर सी हो जाती। कहाँ लगा? फैसल उसके शर्मिंदा चेहरे का जायजा लेता। खासा शफाफ और बेदाग चेहरा है। क्या स्टिलमेंस यूज करने लगी हो? वो जुजबुज होकर उसे घूरती। फूल सी बच्ची मुरझा कर रह गई। बैकग्राउंड में बेजी का आहों से लबरेज म्यूजिक बजता रहता। गोभी का फूल बनती जा रही है, इसे कहें कम खाया करे। नौमान लुकमा देता। हाय हाय, तुम क्या जानो आज के दौर में लड़की का मंगनी टूटना, वो भी शादी से कुछ दिन पहले। कार्ड्स बट गए, दावत, इससे कबल के वो मजीद सूरत हाल की संगीनी वाजे करने की सही करती। उस्मान बिलबिला उठता। आप तो यूं आहें भरती हैं जैसे जेबी के मंगनी नहीं टूटी बल्कि टांग टूट गई हो। तुम्हारे मुंह में खाक, मोटे गोंगलू, कभी तो सोच समझ कर मुंह खोला करो, बल्कि ना खोला करो तो अच्छा है। वो तीनों मिलकर माहौल बदलने की सही करते। वो लड़की कैसी थी? उस दिन मरियम ने पानी की बोतल निकालते हुए पूछा तो रोटियां पकाती जेबी को सोचना पड़ा वो किस लड़की के मुतल्लिक सवाल कर रही हैं। मगर मसाला पीसती नेहा ने ग्राइंडर बंद करके फौरन ही जवाब दिया था। बस एमी सी थी। अब तुम ताज्जुब की ऐनक लगा कर देखो तो और बात है, वरना अच्छी खासी खूबसूरत थी।
जेबी रोटी पलटते हुए मुस्कुराई। तुमसे ज्यादा तो नहीं। नेहा ने ग्राइंडर का बटन दबाकर गोया उस लड़की को भी अंदर ही ग्राइंड किया था। जेबी ने मशीन बंद हो जाने का इंतजार किया। मरियम बाहर चली गई थी। बात ये नहीं है नेहा कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, बात तो नसीब की है। हाँ, हसान को तुम जैसी सेहतमंद लड़की छोड़कर उस लंगड़ी। नेहा, जेबी का लहजा सख्त था। तुम अपने आप को ज्यादा स्पेशल साबित मत किया करो। नेहा उलट ही पड़ी। क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? और मान लो कि वो शख्स और वो लड़की इस पूरी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। तुम्हें और हमारे घर को इस मुश्किल में गिरफ्तार उन्हीं ने किया है। मेरे दिल से उनके लिए कोई दुआ नहीं निकलती। हाँ, गालियां जरूर निकलती हैं। मोहब्बत के अलंबरदार बनते हैं। पहले कहाँ थी ये मोहब्बत? गुस्से से उसका चेहरा दहकने लगा। गालियां बकने से फायदा? आखिरी रोटी हॉट पॉट में रखते हुए जेबी ने रिसानियत से पूछा। दिल का बोझ हल्का होता है। वो चबा चबा कर गोया हुई। ठीक है, जब दिल का बोझ हल्का हो जाए तो सबसे पूछकर खाना लगा देना। वो हाथ धोकर बाहर निकल गई। नेहा ने झंझलाकर चूल्हा बंद किया जिसे वो खुला ही छोड़ गई थी। कहाँ हूं मैं स्पेशल? अपनी मखसूस जगह पर बैठकर उसने सोचा। हाँ, मुझे भी दुख हुआ है। उसने घुटनों पर ठोड़ी रखी। सामने सहन में सरमा की गुलाबी धूप फैलती थी। 6 माह कबल, सिर्फ 6 माह कबल वो हसान की मंगेतर बनी थी। और हर आम लड़की की तरह ये 6 माह उसने ख्वाबों की ओढ़नी ओढ़कर गुजारे, और जब ताल्लुक टूटा तो 6 मिनट भी नहीं लगे। उसने किस इत्मीनान और सुकून से ख्वाबों की ओढ़नी तय की और उसी टेबल पर रख खाई जिस पर उसकी हसान के साथ पहली और आखिरी मुलाकात हुई थी। उसे अब भी खुद पर हैरत थी। वो किस आसानी से सब सह गई, मगर अब अम्मी अब्बू का सामना करना मुश्किल लग रहा था। उनकी आंखों में अब क्या होगा का सवाल पड़ती तो चोट सी बन जाती। लेकिन मैं तुम्हारी तरह गालियां नहीं दे सकती हूँ नेहा, कि मैं उन दोनों को भी अंडरस्टैंड करती हूँ। हाँ, मानती हूँ। हसान ने देर कर दी। उसे ये कदम पहले उठाना चाहिए था। हेलो। उसने चौंक कर सर उठाया, फिर खड़ी हो गई। आज आने वाले की आंखों में सिर्फ वीकेंड पर घर आने वाले शख्स की सरखुशी शामिल न थी। इन आंखों में कुछ और भी था जो जेबी ना समझ सकती थी। वहां किसी पसंदीदा हस्ती को सबसे पहले देख लेने की ख्वाहिश के पूरा हो जाने का इत्मीनान और सुकून था। वो खुद भी नहीं जानता था उसने इतने दिनों में इस सादा सी लड़की को सोचा क्यों। आज आप फिर बगैर दस्तक दिए आए हैं? वो कसदर मुस्कुराई। मैंने दस्तक दी थी। आप ही शायद किसी गहरी सोच में गुम थी। अच्छा। उसने दोनों हाथ चेहरे पर फेरकर किसी नादीदा सोच की परछाई गायब करने की सही की। आपकी शादी की तारीख तय हो गई थी, मगर कार्ड अभी तक नहीं मिला। सोचा पूछ लूं, अपनी शादी में मुझे मेहमान बनाएंगी या नहीं? वो फ्रैंक लहजे में पूछ रहा था। जेबी के लबों की मुस्कुराहट मादूम हो गई। अम्मी अंदर हैं। वजदान को उसके लहजे से किसी अनहोनी के हो जाने का एहसास हुआ। कुछ उलझते सुलझते जुमले आगे पीछे जहन की तारीकियों से भागते चले आए। तो वो जेबी के चेहरे पर कुछ खोजता अंदर की तरफ बढ़ गया। तो ये बात थी। वजदान ने सर झुकाकर सोचा। मरियम अपने दिल का बोझ हल्का करके खामोश हो गई थी। उनका लहजा दुख भरा और बेचैन था। वजदान को यह महसूस करके हैरत हुई कि खुद उसके अपने अंदर कोई परेशानी या हमदर्दी की रमक तक न थी। उसे जरा भी एहसास न हुआ कि उस लड़की के साथ क्या गुजरी है। ये तो अच्छा हुआ कि बात पहले ही खुल गई, वरना बाद में प्रॉब्लम हो जाती। वजदान को कुछ तो कहना था। उसने बहुत सोचकर ये जुमला आम से लहजे में कह दिया। हाँ, मगर अब वो पहले से ज्यादा परेशान हुई। वजदान उसका क्या जवाब देता? सब ठीक हो जाएगा, उसने आहिस्तगी से माँ के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह करे, वो थके थके अंदाज में कहते। उठी, तुम्हारे लिए खाना निकालूं? वजदान भी उठकर बाहर आ गया। जेबी कुर्सी पर किसी किताब के मुताले में मुनहमिक थी। वजदान ने सोचा उसे जेबी से कोई बात करना चाहिए, ख्वाह इजहार अफसोस ही क्यों ना हो। वो करीब जाकर खनकारा। जेबी ने किताब से नजरें उठाकर उसे देखा। जेबी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसे अपने जुमले खासे रस्मी लगे। जेबी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दर आई। आपसे किसने कहा मैं परेशान हूँ? ये लड़की, वो झंझलाया। खुद को समझती क्या है? गोया आपको कोई अफसोस नहीं। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं परेशान हरगिज नहीं हूँ। जेबी ने उसकी झंझलाहट से खित उठाया। वजदान का दिल चाहा कि वो कोई सख्त सी बात करके उस लड़की का मुंह बंद कर दे। वजदान बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। मरियम की आवाज़ बर वक्त आई थी। आइए खाना खाते हैं। वो किताब हाथ में लिए खड़ी हो गई। वजदान ने दिल ही दिल में सोचा कि इस लड़की में कुछ ऐसा है कि वो हमेशा मुतासिर हो जाता है। अतीक फ़ोन करके ही सबको इत्तला दे दो, बेजी ने नहीफ सी आवाज़ में कहा। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब सी रहने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। ये कहते हुए उनकी आवाज़ लर्ज सी गई। जेबी ने सोचा, बेजी ने ये बात बहुत बेवक्त की है।
इस वक्त जेबी समेत सभी उनके कमरे में मौजूद थे, हत्ता के वजदान भी। उसने सोचा कि वो उठकर चली जाए, मगर वो ऐसी जगह बैठी थी जहां से बाहर जाने के लिए उसे सबकी टांगे फैलाते हुए जाना पड़ता। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता बेजी। अतीक साहब के लहजे में बेबसी दर आई। कोई बहाना कर दे फिलहाल। नोमान ने संजीदगी से मशवरा दिया। कह दें उनके खानदान में फौतगी हो गई है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल सब पर वाजे कर देंगे। काश, काश कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि मैं उसी दिन उसी तारीख को अपनी बेटी को रुखसत कर सकूं। वो जो रुख मोड़े बेजी की दवाएं उलट पलट कर रही थी, एकदम खड़ी हो गई। मैं बेजी के लिए यखनी बना दूं। उसे सबके बीच रास्ता बनाना ही पड़ा, मगर वजदान की टांगे उसके रास्ते में हायल थी। दानिस्ता या फिर उसे एहसास ना हुआ था। एक्सक्यूज मी। वजदान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर नागवारी देखकर तेजी से टांगे समेट ली। वो वाकई किसी गहरी सोच में था। परेशान है मगर पोज करती है, वजदान ने सोचा। न जाने क्यों वो चाहता था कि जेबी परेशान नजर आए। शायद लाशौर में कहीं ये ख्वाहिश दबी थी कि वो परेशान हो और वो उसे तसल्ली दे। कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए कि मैं रिश्ता ना हुआ सड़क पर लगा दरख्त हो गया, जिसे उखाड़ कर मुकर्ररा तारीख को आंगन में लगा लोगे। मान लो अतीक मियाँ कि ये दिन हमें देखना ही पड़ेगा। बेजी ने सर्द सी आह खींची, मगर ये आह दरमियान में ही किसी सोच से उलझ गई। मरियम और उनकी निगाहें एक खास नुक्ता पर मुर्तकज हुई थी। अगरचा दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग सोच रही थी। हाँ, अपने ही तो काम आते हैं। बेजी ने सोचा और उठकर बैठ गई। अब तुम लोग जाओ, मैं आराम करूंगी। और फैसल, जरा ये फोन तो मेरे करीब कर दो। तुमने कभी कोई ढंग का काम ना किया, जब भी किया कोई बड़ा खड़ाक ही किया। वो चाय बना रही थी जब सुहेल ने अकब से आकर कहा। फूफो सुबह से आई हुई थी और जब से आई थी बेजी के साथ कमरे में बंद थी। नेहा के पाँव में चक्कर बंधे थे। वो कोई भी काम ढंग से न कर रही थी, बस बार बार कमरे के गिर्द मुंडलाती कंसुइयां लेने की कोशिश कर रही थी। मरियम कई बार उसे डांट भी चुकी थी। मैंने क्या किया है? जेबी ने कदरे नाराजी से सुहेल को देखा, जो गालबन फूफो को लेने आया था। जब से छोटी फूफो आई थी वो इस्तराब से दो चार थी। फूफो के बाद दूसरे लोगों का तांता बन जाएगा। वो कैसे सबका सामना करेगी? खड़ाक ही तो है। अब ऐन वक्त पर तुम्हारे लिए दूल्हा कहाँ से तलाश करें? वो हल्के फुल्के लहजे में कह रहा था। जरूरत ही क्या है? जरूरत नहीं, खतरा है। कैसा खतरा? नेहा ने उसकी आवाज सुन ली थी, इसलिए तेजी से एंट्री दी। क्यों? हवा के घोड़े पर सवार हो। सुहेल ने बाजू फैलाकर हाथ दरवाजे पर रखकर उसका रास्ता मसदूद किया। वो उसके बाजू से टकराकर रुक गई। खानदान में और तो कोई है नहीं। ये ना हो कि छुरी मेरी ही गर्दन पर रखी जाए। क्या मतलब? जहां नेहा का रंग उड़ा था वहीं जेबी तेजी से उसकी सिमत घूमी। क्यों? तुम लोगों को कोई एतराज है? उसने हाथ हटाकर दोनों बाजू सीने पर लपेटे और महफूज निगाहों से नेहा को देखा। इससे अच्छी बात क्या होगी? नेहा ने बेनियाजी दिखाई। अरे अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दे नेहा बीबी। सुहेल के संजीदा चेहरे पर हंसती आंखें माइल बा शरारत हुई। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, चाय तैयार हो गई है, जेबी ने झिंझला कर कहा था। हाँ तो फिर तुम? सुहेल अब भी बाज ना आया। हूँ। नेहा बिना बात सुने पांव पटक कर चली गई। क्यों तंग करते हैं सुहेल भाई? जेबी ने टोका, नाराज हो जाएगी। जो नाराज करते हैं मनाने का हुनर भी जानते हैं। वो मतानत से कहकर उसके पीछे चला गया। आज सुहेल भाई अजीब से मूड में हैं। जेबी अपनी उलझन भूल कर मुस्कुराई। चाय ले आओ। उस्मान किचन के सामने से नारा लगाता गुजर गया। वो अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटा था। दूसरे दोनों अभी तक नहीं आए थे। बेजी के कमरे का दरवाजा खुला था, सभी मौजूद थे, हत्ता के अब्बू भी। बेजी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मरियम और अब्बू की आंखों में उलझन थी और फूफो सबके दरमियान महारानी बनी मान भरे लहजे में बरस रही थी। छोटी थी तो क्या हुआ, आपकी बहन हूँ। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, गैर समझा। अरे एक बार मुझे बताते तो सही कि आपकी मुश्किल मेरी मुश्किल ना थी। क्या जेबी मेरी बेटी नहीं है? और मरियम, तुम तो बहन हो मेरी, तुमने भी मुंह से भाप ना निकाली। बल्कि किसी और से क्या शिकवा, मेरी तो माँ नहीं। ये वक्त इन बातों का नहीं है आमना, बेजी ने टोका। क्यों, मैं अपने भाई से शिकवा भी नहीं कर सकती? पुप्पो के लहजे पर हैरान होती जेबी सबको चाय सर्व करने लगी। सुहेल वजदान से बातें कर रहा था। कोने में बैठी नेहा वक्तन फवक्तन उसे घूर कर देखती तो अनजान बने सुहेल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दर आई। आमना, अब असल बात कर भी दो। बेजी से सब्र ना हो रहा था। बेजी आप बताएं। वो हंसी और हंसी उनके लबों से फूट फूट जाती थी। बेजी ने फखरिया अंदाज में सबको देखा। जेबी पर एक मेहरबान निगाह डाली। हमने फैसला किया है कि जेबी इसी तारीख को सारे खानदान के सामने सबकी दुआओं में रुखसत होगी। हाजरीन के चेहरों पर हैरत ही हैरत थी।
खुद ज़ेबी सुहेल को कप थमाने के बजाय उन्हें देखने लगी थी। हाँ, और वो रुखसत होकर मेरे घर जाएगी, मेरे सुहेल की दुल्हन बनकर। पुप्पो के इस ऐलान ने किस-किस के कदमों तले से ज़मीन खींची थी, इसका अंदाज़ा उन्हें कतई नहीं हुआ। सुहेल बौखलाकर माँ को देख रहा था। कुछ लम्हे पहले मज़ाक में की जाने वाली बात यूँ हकीकत का रूप धारेगी, उसके वहमो-गुमान में बिना था। ज़ेबी नेहा की उड़ी रंगत, फ़क चेहरा और सहमी निगाहें देख रही थी, जो सुहेल पर जमी थी, और वजदान सिर्फ ज़ेबी को देख रहा था। उन सबको लगता था कमरे में तारीकी और घुटन दोनों ही बढ़ गए हैं। घर का माहौल कितना अजीब सा हो गया था। बेजी गोया फिर से जी उठी थी। उन्होंने घर बैठे मसले का हल ढूंढ लिया था। अब्बू की आंखों की चमक लौट आई। लड़के फिर से बंद कमरे में डांस के लिए गाने सिलेक्ट करने लगे थे और जेबी का दिल चाहता था वो यहाँ से भाग जाए, कहीं दूर गुम हो जाए। वो वहशत ज़दा होकर सबकी शक्लें देखती रहती। नेहा को मुसलसल जुकाम की शिकायत रहने लगी थी और आंखें हमा वक्त सुर्ख, हमेशा कतराई कतराई सी रहती। कॉलेज से आती तो न जाने किन कोने खुदरों में किताबें लेकर छुप जाती। किसी को क्यों नजर नहीं आता कि वो हंसना और बोलना भूल गई है। जेबी उससे बात करना चाहती तो वो बौखलाकर खड़ी हो जाती। देखो मेरा तो टेस्ट, मैं तो अभी तक जरा भी तैयारी। वो उसे रोकने का सोचती रह जाती और वो सुहेल ना जाने कहाँ गायब हो गया था। ना फोन पर मिलता ना घर आता। जेबी ने कई बार ट्राई किया, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। एक और हसान, कहीं कोई रास्ता दिखाई ना देता था। बंद गली थी और अंधेरा, कुछ सुझाई ना देता था। उसे मरियम पर गुस्सा आने लगता। ये किस इत्मीनान के साथ जहेज के कपड़े और चीजें तरतीब देने में लगी हैं। इन्हें हमारी उलझन क्यों नजर नहीं आती। वो बड़ी खामोशी और इत्मीनान से अपने कामों में मगन थी, और इधर ना दिन को चैन था ना रातों को नींद। किससे बात करे, किससे कहे। हर गुजरता दिन उसकी वहशत में इजाफा कर रहा था। काश कोई मुआवजा, काश कोई। जेबी, मरियम ने पुकारा तो वो खाली खाली नजरों से उन्हें देखने लगी। वो उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। कितने थोड़े दिन रह गए हैं और तुमने अपनी सेहत बिल्कुल बर्बाद कर रखी है। किसमें थोड़े दिन रह गए हैं, वो बेख्याली में पूछने लगी। तुम्हारी शादी में। मरियम ने प्यार से उसका चेहरा थामा और पूछने लगी, क्यों इतनी वहशत ज़दा सी फिरती हो, खुश रहा करो। जेबी को लगा वो खामोश नहीं रह सकती, खामोश रही तो पागल हो जाएगी। नेहा की सुर्ख आंखें उसे कभी चैन नहीं लेने देंगी। आपको लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है? क्यों? वो जेबी के सवाल पर संजीदा हो गई। जेबी ने अजीब सी नजरों से उन्हें देखा। आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ? कुछ भी नजर नहीं आया, या दानिस्ता अनजान बन रही हैं? मरियम ने ग्लास साइड टेबल पर रखा और उसके करीब बैठ गई। उन्हें जेबी के लहजा और अंदाज से दुख हुआ था। माएं अनजान कहाँ होती हैं जेबी। उनकी निगाहें खिड़की से बाहर बहती रात पर जमी थी। कितने बरस हो गए तुम लोगों को संभालते हुए, नन्हे पौधों से तनावर दरख्त बनने लगे हो। अब तो भूल ही गई हूँ कि तुम लोगों ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। उन्होंने नजरों का जाविया बदलकर जेबी को देखा, जो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे उन्हीं की तरह रात के साथ बह रही थी। कितना कुमला गई है, मरियम ने सोचा। इसके बावजूद आपको लगता है कि बेजी ने मसला सुलझा दिया है। तुम्हें लगता है मुझे नेहा की बेचैनी नजर नहीं आती। जेबी ने तेजी से नजरों का जाविया बदलकर उन्हें देखा। मैं उसके और सुहेल के जज्बों से नावाकिफ नहीं हूं, तो फिर आप किस तरह ये सब होने देंगी। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही। मैं ये सब नहीं होने दूंगी तो। जेबी कुछ ना समझी। लेकिन तुम उसी दिन रुखसत होगी, किसके साथ? वो ये पहेली अब भी न बूझ पाई थी। अली वजदान के साथ, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। जेबी शशदर सी रह गई थी। तारीक रात के सर्द सीने पर रोशनियां ही रोशनियां धड़कती थी। सजी सजाई दुकानों के नियॉन साइन पलके झपकते थे। नीचे ट्रैफिक का शोर था और बहुत सी आवाजें। बेतहाशा रोशनियों ने फलक के सितारों को धुंधला दिया था। रात बहुत सर्द थी और वो न जाने कब से बगैर जर्सी स्वेटर के एक हल्की सी शाल कंधे पर डाले बालकोनी में मौजूद वाहिद कुर्सी पर इस्तादा था। न जाने कितनी सिगरेटें थीं जो राख हुई थी। उसने नया सिगरेट निकालकर लबों में दबाया। लाइटर जलाया तो नजरें नीलगुर शोले पर जम सी गईं। फिर बगैर सिगरेट सुलगाए लाइटर बंद किया और सिगरेट लबों से निकालकर उंगलियों में दबा लिया। सर्दी की शिद्दत और चाय की तलब बढ़ती जा रही थी, मगर उठने और किचन में जाने की ख्वाहिश न हुई थी। उसके अक्कम में सारा फ्लैट तारीकी में डूबा खामोशी में जकड़ा था। इस खामोशी में कभी कभी फोन की बेल चीख उठती तो वह चौंक उठता। सारा दिन वक्फे वक्फे से होती बेल को उसने हर बार नजरअंदाज ही किया था। सोचो कि जंगल में भागते भागते थकने लगा तो उसने फिर से असर नो सोचना शुरू किया कि कब, किस लम्हे। उसके अंदर जेबी की रफाकत की ख्वाहिश ने जन्म लिया। किस वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी रूखी फीकी बेरंग जिंदगी में रंग कोई लड़की भर सकती है।
تو وہ زیبی ہے۔ اپنی ذات کے ادھورے پن کا احساس صرف زیبی کو دیکھ کر کیوں ہوا؟ محبت کی ننھی سی کومپل کس پر اس کے دل کی بنجر زمین میں لہلہائی تھی؟ کوئی لمحہ اس کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بس وہ تھی، ہمیشہ سے تھی، اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ اس نے اس گھر کے سناٹے میں کئی بار اس کی چوڑیوں کی کھنک سنی، بارہا اس کی نرم ہنسی اسی ذات کے صحرا میں گونجی۔ میرے کانوں میں اس کی سرگوشیاں اب بھی رس گھولتی ہیں، مگر اس کی انگلیوں نے سگریٹ مسل ڈالا۔ میں نے دیر کر دی، مجھ میں اتنی جرت ہی پیدا نہ ہو سکی کہ اس کو مانگ لوں۔ اس نے کھڑے ہو کر کندھوں پر شال درست کی۔ اندر فون پھر سے چیخنے لگا۔ شاید مانگ ہی لیتا، مگر تقدیر کو فیصلہ کرنے کی جلدی تھی۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے الجھا۔ نہ جانے تقدیر کو جلدی تھی یا میں نے دیر کر دی۔ بیل بند ہو گئی تھی۔ اس نے روشنی جلائی اور کچن کے بند دروازے کو دیکھا۔ ایک کپ چائے کی طلب شدید ہو گئی تھی اور کوئی نہ تھا جو بنا دیتا۔ اس نے بے دلی سے کچن کا دروازہ کھولا۔ بیل دوبارہ ہونے لگی تو اس نے پلٹ کر اسی بے دلی سے ریسیور اٹھایا۔ وجدان، تم کہاں ہو صبح سے؟ مریم بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ گھر پہ ہی تھا، تو فون کیوں نہیں سن رہے؟ وہ خاموشی رہا۔ وجدان، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے اچانک پوچھا۔ وہ کچھ حیران ہوا، گویا ان کے سوال کا مقصد سمجھ نہ سکا ہو۔ آپ میری ماں ہیں؟ ہاں۔ وجدان کو لگا وہ مسکرائی ہیں۔ ہاں، میں تمہاری ماں ہوں، مگر میں نے آج تک تم سے ماں ہونے کا کوئی حق وصول نہیں کیا۔ میں نے تم سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وجدان، تم نے مجھے چھوڑا کیوں، حالانکہ میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتی تھی۔ تم پر میرا ان 15 سالوں کا حق بھی ہے، جس کا ہر دن ہر رات میں نے تمہاری جدائی میں تڑپتے ہوئے گزاری۔ وہ دم بخود سن رہا تھا۔ میں نے تم پر اپنا کوئی حق نہیں جتایا، مگر آج… وہ ایک پل کو خاموش ہوئی۔ آج میں نے اپنا حق استعمال کر لیا ہے۔ میں نے زیبی سے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ وجدان اب بھی دم بخود تھا۔ میرے گھر کے اندھیروں میں آج روشنی جھلملاتی ہے۔ وہی گھر تھا، مگر فضا وہ نہ تھی۔ خاموشی میں گنگناہٹیں تھیں، سوکھتے گلابوں کی مہک، کھنکتی چوڑیاں، ریشمی پیراہن کی سرسراہٹیں، دبے دبے شرمگی سرگوشیاں۔ تنہائیاں آباد ہو گئی تھی، اور وہ بار بار آنکھیں بند کر کے کھولتا۔ یہ الوژن تو نہیں؟ وہ بالکونی میں نکل آیا۔ آج سرد رات کے سینے پر لاتعداد ستارے دھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتے تھے۔ کتنی راتیں اسی بالکونی میں سگریٹ پھونکتے اور چائے کی طلب کو دباتے گزری تھی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا اور لائٹر ٹٹولنے لگا۔ عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز پر ہاتھ تھم گئے۔ اس کی آمد سے قبل خوشبو کا جھونکا مشامِ جہاں کو مہکا گیا تھا۔ اوہوں! کسی نے نرمی سے اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ کر باہر نکالی اور خوشبو اڑاتا چائے کا مگ ہاتھ میں تھما دیا۔ دعائیں یوں بھی مستجاب ہوتی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ شادی سے 2 دن قبل اس نے مریم سے کہا، ارے یہاں اتنے کام، وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور گھر کا بہت برا حال ہے، مجھے نہیں پتا کیا کچھ کرنا ہے۔ مریم اس کے ساتھ آ کر سارا گھر سجا گئی تھی۔ زیبی دلہن بن کر اس چھوٹے سے فلیٹ میں آئی، تب بھی وہ ساتھ تھی۔ 3 دن رک کر وہ زیبی کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ وجدان نہیں جا سکا، وہ پہلے ہی آفس سے کافی غیر ضروری چھٹیاں کر چکا تھا۔ اس اہم موقع پر اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور لبوں میں دبی سگریٹ کو محسوس کیا، پھر سگریٹ باہر اچھال کر اندر چلا آیا۔ ہاں، وہ نہیں تھی، مگر اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ وارڈروب میں اس کے کپڑے تھے، ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا سامان۔ زیبی کے جہیز کے سامان نے فلیٹ کی شکل ہی بدل دی تھی۔ بیڈ کے تکیے پر اس کا مکیش جڑا دوپٹہ پڑا تھا۔ نہ جانے یہ کون سا رنگ تھا، وجدان کو اس رنگ کا نام نہیں آتا تھا، مگر جانے سے قبل زیبی نے یہی دوپٹہ اوڑھا تھا۔ جلدی میں یہیں بھول گئی، 2 دن سے یہ یہیں تکیے پر ہی دھرا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اس سے بھینی بھینی مہک اٹھ کر اس کے وجود کو گھیر لیتی۔ وجدان، محبت کے اظہار میں کبھی بخل سے کام نہ لینا۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، اور اس کے احساسات اس سے بھی زیادہ نازک، بالکل آپ گینے جیسے۔ اسے ہر روز اظہار تازہ کی ضرورت ہے۔ اب تم کہو گے میں غم روزگار میں الجھا ہر وقت ڈائیلاگ ہی بولتا رہوں، محض اس کی جذباتی تسکین کے لیے، مگر یہ بھی تو سوچو وہ تمہاری تسکین کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتی۔ تمہیں تو صرف لفظوں کی میناکاری کرنا ہے، وہ تو محبت میں اپنا آپ گھول دیتی ہے، پھر بھی تمہاری شکر گزار ہوتی ہے، صرف تمہارا گھر نہیں بساتی، تمہارے لیے سچی روحانی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اس شوہر کا فائدہ ہی کیا جو بیوی کے لیے ذہنی اور جذباتی سہارا نہ بن سکے۔ مریم کے لہجے میں زندگی کا تلخ تجربہ دکھ بن کر گل گیا تھا۔ اس کے باوجود وجدان کو لگتا وہ محبت کے اظہار میں بالکل کورا ہے۔
وہ زیبی کی محبت کو اپنے جذبات کی پوری شدت کے ساتھ محسوس تو کرتا تھا، مگر اس شدت کو زیبی پر ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ عورت کو صرف دو چیزیں باندھ رکھتی ہیں، شوہر کی محبت اور اولاد۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر فون سیٹ اپنے قریب کیا۔ دوسری طرف زیبی ہی تھی۔ میں شام سے آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج آپ ضرور ہی فون کریں گے، وہ بے ساختہ لہجے میں گویا ہوئی۔ وجدان اندر تک سرشار ہو گیا۔ تو کیا یہ سرشاری اس کی بیوی کا نصیب نہیں ہونی چاہیے؟ تم واپس کب آؤ گی؟ وہ کوئی خوبصورت جملہ کہتے کہتے رک سا گیا تھا۔ جب آپ لینے آئیں گے، لیں امی سے بات کریں۔ اس نے ریسیور مریم کو تھما دیا۔ زیبی کو اب بھیج دیں، کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ دل نہیں لگتا، اس نے کہنا چاہا، مگر کہا تو یہ، بہت دن ہو گئے ہیں۔ ارے بھئی پرسوں ہی تو آئی ہے۔ اچھا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایسا کرو ویکنڈ پر آ جاؤ، ویکنڈ ہمارے ساتھ گزارو، پھر زیبی کو لے کر چلے جانا۔ آپ نہیں آئیں گی؟ وجدان بیٹا مجھے یہیں رہنے دو، وہ حسب عادت اصرار نہ کر سکا، حالانکہ اس کا دل چاہتا تھا مریم اب ان کے ساتھ رہیں۔ اوفو، یہ گھر کا کیا حشر بنا رکھا ہے، ملازمہ نہیں آئی تھی؟ یہ پہلا جملہ تھا جو گھر میں داخل ہو کر زیبی کے منہ سے نکلا تھا۔ آئی تو تھی۔ وجدان نے قدرے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، اسے تو سب ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہا تھا، جبکہ زیبی تنقیدی نظروں سے فرنیچر کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی نظر بیڈ تک گئی۔ ایک دوپٹہ تک وہ وارڈروب میں نہ رکھ سکی، اتنے دنوں سے یہیں پڑا ہے یہ دوپٹہ تو، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ کچن میں کچھ نہیں ہے؟ کچن میں، وجدان نے سوچا، ہوگا مگر رات میں بنا لینا، میں ابھی بازار سے لے کر آتا ہوں۔ زیبی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بوتیک کے اورنج امبرائڈری والے بلیو سوٹ میں ہلکا سا سونے کا سیٹ اور دائیں کلائی میں کنگن پہنے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ یہ رنگ اس پر کچھ زیادہ ہی جچتا ہے۔ حسب عادت اس نے دل میں سوچا، یہ جملہ میرا حق تھا وجدان صاحب، جسے آپ لبوں میں دبا کر چلے گئے ہیں۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر گئی تھی۔ وہ نان، کباب، چکن پیس، رائتے اور سلاد کے ساتھ لے کر لوٹا تو وہ بیڈ شیٹ بدل چکی تھی، وہ دوپٹہ بھی غائب تھا اور اس کی اب ضرورت بھی نہ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں، چمچہ، پانی وغیرہ سب موجود تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے دونوں خاموش تھے۔ وجدان اس کے ساتھ اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ منتظر تھی۔ آخر وہ خود تو کچھ پوچھے، کچھ بتائے، یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا۔ زیبی نے برتن وغیرہ سمیٹے، فریج میں ملک پیک دیکھ چکی تھی، چائے بنا کر لائی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ ٹی وی ہلکی آواز میں چل رہا تھا۔ آپ نے امی کو آنے کے لیے ذرا بھی اصرار نہیں کیا۔ چائے کا مگ وجدان کو تھما کر وہ قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تو تھا، لیکن اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا تو زیبی خاموشی سے چائے پینے لگی۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے بالکل بھی نہیں ملتے؟ کیوں؟ وہ اس کے اچانک سوال پر چونکا۔ یوں ہی پوچھ رہی ہوں، بس کبھی کبھار۔ آپ کے ہمسائے؟ اس کی زیبی کی گفتگو اب تیزی سے ارد گرد کے لوگوں کے گرد گھومنے لگی تو وہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ میں سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے متعلق بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی تمہارے سامنے بیٹھی ہے، تم اس کے متعلق بات کیوں نہیں کرتے؟ تم نے وہ بلیو سوٹ کیوں بدل ڈالا؟ وہ سادہ پنک سوٹ اور سفید جرسی میں ملبوس تھی۔ کیوں؟ زیبی کی آنکھیں مسکرائیں۔ یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے وجدان صاحب، وہ کپ رکھ کر مکمل طور پر اس کی طرف گھوم گئی۔ دراصل وہ کلر مجھ پر سوٹ بہت کرتا ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ کسی کی نگاہوں نے۔ وہ بہت کم گو ہے، اسے جذبوں کے اظہار کا سلیقہ بھی نہیں، ہو سکتا ہے پہل تمہیں ہی کرنا پڑے۔ سامنے کھڑی اکرہے بدن کی لمبی سانولی عورت اور اس کے ساتھ تقریباً اسی کے خد و خال مگر بڑی بڑی روشن آنکھوں والی لڑکی، دونوں کی صورتیں زیبی کے لیے اجنبی تھیں۔ وہ انہیں اندر لے آئی کہ پچھلے کچھ دنوں سے دیگر فلیٹس کی مکین اکثر خواتین اس سے ملنے چلی آتی تھی، بلکہ چند ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی، مگر ان خواتین کے انداز و اطوار قدرے مختلف تھے۔ انہوں نے خاصی ناقدانہ نظروں سے سجی سنوری زیبی کا اور پھر کمرے میں پڑے سامان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تمہارے جہیز کا ہے؟ عورت نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے زیبی کو ان کے انداز سے کوفت ہوئی تھی۔ تم مریم کی بھتیجی ہو؟ جی، مگر آپ یہ تفصیل بیٹھ کر پوچھ سکتی ہیں، میں وجدان کی چچی ہوں۔ اوہ، اب کہ زیبی نے ان کا خاصا تفصیلی جائزہ لیا، جس پر انہوں نے خاصی بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں تو بہت دنوں سے آپ کی منتظر تھی۔ کیوں؟ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ یوں ہی ملنے کو جی چاہتا تھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ ہاں، اور وجدان کے منگیتر طیبہ، انہوں نے دھڑلے سے تعارف کروایا۔ سابقہ؟ زیبی نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں۔ طیبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ویسے سنا ہے تمہاری بھی منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ زیبی ان کی معلومات پر اشش کر اٹھی۔ ٹھیک سنا آپ نے۔ کیوں؟ سوال طیبہ نے کیا تھا۔ آپ کی کیوں ٹوٹی تھی؟
زیبی نے جواباً سوال تو کیا مگر جواب کا انتظار کرنے کی بجائے ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دراصل وجدان مجھ پر مر مٹے تھے۔ کلائی میں کنگن کھنکھناتے ہوئے زیبی نے اطمینان سے ان کے تن بدن میں آگ لگائی۔ یہ تمہارے جہیز کے ہیں؟ چچی کا اشارہ خوبصورت بھاری کنگنوں کی طرف تھا۔ نہیں، وجدان نے رونمائی میں دیے تھے۔ اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ جتنی دیر وہ موجود رہیں زیبی کی وجدان کی رٹ کم نہ ہوئی تھی۔ وہ خاصی بددل ہو کر گئیں۔ یہ لڑکی خاصی تیز ہے، یہ ان کی حتمی رائے تھی۔ رات کو اس نے وجدان کو ان کی آمد کی بابت بتایا۔ میں نے انہیں اچھی سی چائے پلائی، کھانے کے لیے روکا مگر وہ رکی نہیں۔ ان کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وجدان نے کہا۔ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے۔ وجدان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ ایز یو وش کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلی ملاقات وجدان کی دونوں پھوپھیوں کے ساتھ ہوئی۔ غالباً چچی سے پوری رپورٹ لے کر آئی تھی۔ آتے ہی واری صدقے جانے لگی۔ زیبی کو وجدان کی بڑی پھوپھو زیادہ خطرناک لگی تھی۔ وہ پورے گھر میں آزادانہ گھومتی رہی تھی۔ زیبی کو مفت مشورے بھی دیے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا جواں سال بیٹا عمر بھی تھا، جو زیبی سے خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ زیبی کبھی کبھی عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتی۔ شب کی تنہائیوں میں اپنی گرم جوش محبت کی شدتیں ظاہر کرنے کے بعد صبح اسے وہی گمسم خاموش طبع شخص ملتا تھا، جس کی پسند ناپسند کا اندازہ صرف غور کرنے سے ہی ہوتا تھا۔ کھانا اچھا ہے یا برا، اس کا اندازہ صرف خالی ہوتی پلیٹ سے ہوتا تھا۔ کوئی لباس اس پر کتنا اٹھا ہے صرف اس کی ٹھٹکتی نگاہ بتاتی تھی۔ وجدان، آپ کو چاندی راتیں اچھی لگتی ہیں؟ ہاں۔ پھول؟ ہاں۔ بچے؟ ہاں۔ وہ ہاں ہاں کے گردان سے جھنجھلا جاتی۔ اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ لیتی۔ آپ باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تم کرو، میں سن تو رہا ہوں۔ وہ مسکراتا۔ میں آپ کو سننا چاہتی ہوں۔ وہ سوچنے لگتا کیا بات کرے۔ زیبی اثر نو جھنجھلاتی۔ اس کی ذات کی کھڑکیاں کب کھلیں گی؟ کتنی دیر سے بیل دے رہا ہوں۔ اس شام عمر چلا آیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس لیے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر آنے سے روکا۔ میں مصروف تھی۔ تھوڑا وقت ہم غریبوں کے لیے بھی نکال لیا کریں محترمہ۔ وہ شوخ ہوا۔ محترمہ کی تیوری چڑھ گئی۔ تم مجھے باجی آپی کچھ بھی کہہ سکتے ہو، اگر نہ کہوں تو؟ زیبی نے جواب دینے کے بجائے انتہائی سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر عمر کو سنبھلنا پڑا۔ امی نے گاجر کا حلوہ بھیجا ہے۔ شکریہ۔ ڈونگا ہاتھ میں لے کر اس نے کھڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ اس عزت افزائی کے بعد فری ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ڈونگا کچن میں رکھتے ہوئے زیبی نے اطمینان سے سوچا تھا، ارے تمہیں ضرورت کیا ہے ان لوگوں کو منہ لگانے کی، اور وہ تمہارے گھر میں لینے کیا آتی ہیں؟ بیجی کو تو سنتے ہی تاؤ آ گیا تھا۔ وہ کل ہی وجدان کے ساتھ آئی تھی، آج شام اس کے ساتھ ہی لوٹ جانا تھا۔ اور خبردار جو ان کی لائی کوئی بھی چیز کھائی ہو، جادوگرنیاں ہیں ساری کی ساری، نہ جانے کیا کیا کچھ پڑھ کر پھونکا ہوگا۔ اس گاجر کے حلوے کو باہر پھینکوا دینا تھا۔ وہ زیبی کو یاد آیا ان دونوں نے شام کی چائے کے ساتھ خاصے مزے سے نوش جاں کیا تھا۔ وہ تو میں نے ہمسائی کے ہاں بھجوا دیا تھا، گویا سب جادو ٹونا اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ حد کرتی ہو آپی، فیصل نے افسوس کیا۔ جب سے وہ آئی تھی سب اسے اسی طرح گھیرے بیٹھے تھے۔ تم سناؤ سہیل کا کیا حال ہے؟ اس نے موقع پا کر نیہا سے پوچھا، جو اس کے جانے کے بعد سے بیجی کے اچھے خاصے عتاب کا نشانہ بنتی تھی۔ ہر بات ہر کام میں اسی کی مثالیں۔ کب آ رہی ہیں پھپھو تمہارے لیے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، ابھی تو وہ اینٹھی بیٹھی ہیں کہ میری بے عزتی کی گئی ہے۔ میں نے ایسے کڑے وقت میں ساتھ دینا چاہا تھا، امی سے بھی ناراض ہیں۔ اوہ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ سہیل کہتے ہیں وقتی غصہ ہے وہ انہیں منا لیں گے۔ اچھا تم زیادہ دنوں کے لیے کیوں نہیں آئی ہو؟ ابو اسے خوش دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئے تھے، ورنہ انہیں وجدان کی طرف سے بہت خدشے تھے۔ وہ تمہیں کیسا لگا؟ مریم نے سوال کیا۔ بالکل آپ جیسا۔ زیبی نے ان کے کندھے پر سر رکھا، اپنے سارے احساسات سارے جذبات سیند سیند کر چھپا چھپا کر رکھنے والا۔ زیبی، وہ تمہیں خوش نہیں رکھتا؟ وہ خدشوں کا شکار ہوئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ زیبی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں سچی خوشی کا عکس دیکھ کر مسکرا دی۔ تم خوش ہو؟ یہ بات اپنے بیٹے سے بھی تو پوچھیں۔ وجدان کو آتا دیکھ کر وہ مائل با شرارت ہوئی۔ میرا بیٹا زبان سے کچھ کہے نہ کہے، اس کا چہرہ اور آنکھیں بولتی ہیں۔ اب تم بھی یہ زبان سمجھنے کی عادت ڈال لو۔ انہوں نے زیبی کا سر دھکیلا۔ اور کیا کیا سکھانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ پہلے ہی اتنا مشکل کام اپنے سر لے لیا ہے کہ اگلے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، لیکن اب چلنے کے بارے میں ضرور سوچو۔ مریم کو محسوس ہوا زیبی کی رفاقت ان کے بیٹے کو بدلنے لگی ہے۔ زیبی بہت خوبصورت دن گزار کر لوٹتے ہوئے اداس تھی، ابھی تو جی بھر کر باتیں بھی نہ ہوئی تھی۔ وجدان کے ساتھ شیئر کیا کرو، اس کے اندر بہت پیاس ہے، اسے تمہاری توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ مریم نے نصیحت کی تھی اور بیجی نے اچھا خاصا لیکچر پلایا تھا۔ خبردار ڈر کے مت رہنا،
वजदान को अच्छी तरह काबू करो, ये चलित्र औरतें, इनका जादू ना चलने देना। शौहर के साथ मीठी मीठी बातें किया करो। जेबी को हंसी आ गई। जी जरूर करूंगी, मीठी मीठी बातें। उस दिन उमर और तैयबा चले आए। जेबी की समझ में न आता था कि उसकी तमाम तरबियतनाई के बावजूद ये लोग क्यों बार बार उसके घर चले आते हैं। यही बात उसने वजदान से भी पूछी थी। वो इत्मीनान से गोया हुआ, तो तुम मना कर दो। मना और कैसे करते हैं? मेरी तमाम तर बेरुखी और रुखाई भी अगर उनकी समझ में नहीं आती तो माफ़ कीजिएगा, मैं यही कहती हूँ कि आपके रिश्तेदार इंतहाई ढीठ लोग हैं। तुम उन्हें पसंद नहीं करती। मुझे अम्मी के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ याद आ जाती हैं। मैंने देखा है, ज़िंदगी जीने के लिए वो लम्हा लम्हा मरी हैं। मैं नहीं चाहती ऐसा ही कोई खेल ये लोग मेरे साथ भी खेलें। वजदान को अफसोस सा हुआ। ये लोग मुझे हमेशा मेरे बाप के रवैये के तनाजुर में ही देखेंगे। तैयबा ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर उसे वजदान के इर्द गिर्द रहने का खासा शौक था। और वजदान का ये हाल था कि रस्मी सलाम दुआ के बाद बेडरूम में चला जाता। लाओ मैं दे आती हूँ। उसने वजदान के कहने पर कॉफ़ी बनाई थी। जब तैयबा ने उसके हाथ से मग थामना चाहा, जेबी ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वजदान को किसी दूसरे का यूं बेडरूम में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं। तैयबा खसियानी सी हो गई, बस इतना ही कह सकी, तुम खासी रूड हो। मैं मरियम नहीं हूं ना? जेबी ने सादगी से जवाब दिया। हर बात में उनका जिक्र क्यों करती हो? जो कुछ हुआ इसमें हमारा क्या कसूर? जेबी भी उसके साथ रूड होना नहीं चाहती थी, मगर वजदान की पुप्पी ने न जाने किस जलापे में उसे मुतनब्बा किया था कि तैयबा उसकी माँ तुम्हें बख्शेंगी नहीं। वो वजदान की यूं खामोशी से शादी को आसानी से मुआफ नहीं करेंगी। वजदान पर बहुत अरसे से नज़र थी उनकी। शायद वो अपनी बेटियां ब्याह चुकी थी, इसलिए अब सिर्फ तमाशा देखने वालों में से थी। हम आपसे मिलने आते हैं और आप हैं कि हाथ ही नहीं आती। लाउंज में टीवी देखता उमर बोर हो गया था। जेबी को उसका लहजा और अंदाज दोनों ही बुरे लगते थे। वो बिना जवाब दिए अंदर चली गई। ये लोग अभी गए नहीं। वजदान कोई फाइल खोले बैठा था। पता नहीं क्यों बैठे हैं, उसने बेजारी से कहा। तभी उमर ने अंदर झांका और जेबी की तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। आपसे कोई मिलने आया है। वो कुछ हैरान होती बाहर आई और सुहेल को देखकर किसी बहुत ही अपने से मिलने की खुशी उसके वजूद और लहजे पर गालिब आई थी। वजदान भी बेहद खुश दिली से मिला। वो ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में आया था। 3-4 दिन यही रुकना था, होटल में हरगिज नहीं। जेबी ने वजदान को देखा तो उसने भी इसरार किया। रोज मिलने आ जाऊंगा, मगर रिहाइश ऑफिस ही की तरफ से है। सुहेल ने सहूलत से मना किया। बेजी ने सख्ती से ताकीद की थी, घर में नहीं रहना। उमर और तैयबा ने मानी खेजी से एक दूसरे को देखा था। बड़ी चिलितर है, ये कभी वजदान का पीछा नहीं छोड़ेगी। उमर के पीछे बाइक पर बैठते हुए तैयबा ने दांत पीसे। तुम तो छोड़ दो वजदान का पीछा। आखिर उस चुपशाह में रखा क्या है? और इस बात की भी क्या गारंटी है कि बाद में वजदान मान जाएगा? ये जान तो छोड़े, वजदान को मनाना मेरा काम है, जैसे पहले मना लिया था। उमर ने मजाक उड़ाया। ये दिल के मामले हैं, तुम क्या जानो? तैयबा ने ठंडी सांस भरी। इतनी ठंडी आहें मत भरो। एक काम का बेड़ा उठाया है तो पूरा भी करूंगा। क्या हर्ज है अगर माजी एक बार फिर अपना आप दोहराए? आखिर वो भी तो उसी शख्स का बेटा है जिसने बिना तस्दीक के अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। तुम्हें तो वो घास भी नहीं डालती। घास तो खैर तुम्हें वजदान साहब भी नहीं डालते, उसने कहकहा लगाया। लेकिन अब मंजर पर वो डैशिंग कजिन साहब भी तो जाहिर हो गए हैं। कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। तैयबा को भी कुछ ना कुछ उम्मीद बंध गई। जब अगली शाम ही चची वारिद हो गई तो जेबी का जी चाहा सर पीट ले। बाजार जा रही थी, सोचा तुमसे पूछती जाऊं। आखिर अजनबी शहर है। कितने खुशगवार मूड में वो लोग बालकोनी में शाम की चाय पीने बैठे थे। जेबी ने वजदान के फेवरेट खीरे और टमाटर के सैंडविचेस बनाए थे और इसी बात पर बहस कर रही थी कि बगैर चिकन के महज सब्जी के सैंडविच भी कोई खाने वाली चीज है। तो तुम मत लो। प्लेट अपने सामने खींचकर वजदान ने गोया झगड़ा मुकाया, मगर चची की आमद ने सारा मूड खराब कर दिया था। 2 माह तो हो गए मुझे यहाँ आए हुए, अब ये शहर इतना भी अजनबी नहीं रहा। यूं भी वजदान साथ ले जाते हैं। आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बना दो। 2 माह से याद आया, तुमने अभी तक हमारी दावत कबूल नहीं की। कभी बहू को लेकर हमारे यहाँ भी तो आओ। आखिर हमारा भी तो कुछ हक है। बच्चे तो जेबी को बहुत ही पसंद करते हैं। दावत की जरूरत नहीं है, यूं ही किसी दिन चक्कर लगा लेंगे। वजदान ने टालकर कप उठाया और अंदर चला गया। जेबी ने चाय चची की तरफ बढ़ा दी। सुना है तुम्हारा कोई कजन आया है। वह जल्द ही मतलूबा मौजू की तरफ आ गई। जी ठीक सुना है। यही रहेगा? होटल में? क्यों, जब बहन का घर मौजूद है तो होटल में क्यों रहेगा? उन्होंने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा तो जेबी ने उन्हें गौर से देखा। क्योंकि वो मेरा भाई नहीं है।
وہ سہیل کو رات کے کھانے پر بلانا چاہ رہی تھی، وجدان سے ذکر کیا تو کہنے لگی، بلا لو، اس میں سوچنے یا پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ سہیل شام سے ذرا پہلے چلا آیا۔ امی نے اس کے اور وجدان کے لیے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، وہی دینے آیا تھا۔ زیبی نے دعوت کا ذکر کیا۔ میں تو آج ہی واپس جا رہا ہوں، وجدان نہیں آیا ابھی تک۔ آنے والے ہی ہوں گے، تم بیٹھو تو۔ اس دن بھی اتنی جلدی واپس چلے گئے، ڈھنگ سے بات ہی نہ ہو سکی۔ بس فرصت نہ مل سکی، 3 دن تھے اور کام بہت زیادہ۔ زیبی نے چائے بنائی، سچ شکر گھر میں فروٹ کیک موجود تھا۔ سہیل بھائی ذرا فون تو سن لیں، بیل کی آواز پر زیبی نے کہا تھا۔ چائے لے کر گئی تو ریسیور سہیل نے اس کی طرف بڑھا دیا۔ طیبہ تھی، وہ اچھی خاصی بیزار ہوئی۔ اوہو، تو یہ عیش ہے اس بکواس کا مقصد؟ وہ تقریباً گھرائی۔ کچھ نہیں، وہ چڑخارا لے کر ہنسی۔ ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جا رہے تھے، عمر کہنے لگا تم سے بھی پوچھ لیں، آخر ہم غیر تو نہیں ہیں۔ میں آؤٹنگ کے لیے صرف وجدان کے ساتھ جاتی ہوں۔ اچھا، غالباً اس وقت وجدان تو گھر پر نہیں ہوں گے۔ یقیناً۔ اس نے لائن کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ سہیل نے زیبی کے تپے تپے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے ذہن سے طیبہ کے طنزیہ استہزائیہ لہجے کو جھٹکنے کی سعی کی۔ وجدان ہر روز اتنی ہی دیر سے آتا ہے، میرا خیال تھا وہ گھر پہ ہوگا۔ نہیں، آج ہی میں پتہ کرتی ہوں۔ آپ چائے لیں۔ اس نے وجدان کا موبائل نمبر ٹرائی کیا۔ آج تھوڑا بزی ہوں، لیٹ آؤں گا۔ زیبی نے اسے سہیل کی آج ہی واپسی کے بارے میں بتایا۔ اوہ، میں تو سوچ رہا تھا امی کے لیے شاپنگ کریں گے۔ رات ہی انہوں نے یہ پروگرام ڈسکس کیا تھا۔ تم ایسا کرو، سہیل کے ساتھ چلی جاؤ، پیسے تو ہیں تمہارے پاس۔ امی کی چوائس کا بھی تمہیں پتہ ہی ہے، وہ ساری تنخواہ اسی کو تو دیتا تھا۔ شاید جلدی میں تھا، اس لیے فوراً پروگرام بنا کر لائن کاٹ دی۔ چھوڑو زیبی، کیا تکلف، سہیل نے سن کر کہا۔ نہیں، وجدان مائنڈ کریں گے، پہلی بار تو انہیں ماں کے لیے کچھ لینے کا خیال آیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ پھر میں تمہیں واپس چھوڑنے نہیں آؤں گا، بلکہ وہیں سے نکل جاؤں گا، کیونکہ میں آلریڈی لیٹ ہو رہا ہوں۔ فکر نہ کریں، مجھے رستوں سے آگہی ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، پھر یاد آنے پر پوچھنے لگی، پھپھو کا غصہ ٹھنڈا ہوا؟ ماں کا غصہ بھی کوئی غصہ ہوتا ہے، ذرا مناسب وقت تو آنے دیں۔ سہیل کی عجلت کے پیش نظر اس نے شاپنگ میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا، سو وہ جلدی فارغ ہو گئے۔ سہیل نے اسے ٹیکسی کروا دی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ اب کچھ دن رہنے آنا۔ ہاں، اب میں جب بھی آؤں گی ہفتہ 10 دن رہنے ہی آؤں گی، اس نے تسلی دی، پھر خدا حافظ کہہ کر ٹیکسی والے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ فلیٹ کے دروازے تک گھر والوں کے متعلق سوچتے ہوئے وہ خاصے خوشگوار احساسات کا شکار تھی۔ یہ سارے احساسات طیبہ، عمر اور چچی کو دیکھ کر اڑن چھو ہو گئے۔ یہ لوگ کیوں میرے سر پر مسلط ہو گئے ہیں؟ اس نے ہزاروں بار کی سوچی بات پھر سے سوچی۔ وجدان آ گیا تھا اور مروتاً ان کے درمیان موجود تھا۔ السلام علیکم۔ بھئی، عجیب ہی دستور ہے، مہمان گھر میں موجود، شوہر دفتر سے تھکا ہارا گھر آیا اور گھر والی گھر سے غائب۔ بھئی زیبی بیٹا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، چچی نے طاق کر وار کیا۔ زیبی نے وجدان کو دیکھا، وہ لوگ ابھی ابھی آئے تھے، وجدان سے شاید زیادہ بات نہ ہوئی تھی۔ وجدان کو لگا وہاں مریم کھڑی ہے۔ نہیں، میں تو، لیکن وہاں مریم نہیں تھی۔ میں اپنی ذمہ داریاں آپ سے بہتر سمجھتی ہوں۔ کچن میں آ کر پانی کا گلاس پیتے ہوئے زیبی نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی سعی کی۔ باہر سے مختلف آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ ہم ذرا سا بات کریں تو پارا چڑھ جاتا ہے، اور یہاں ہمارے ساتھ تو آؤٹنگ پر جانا بھی گوارا نہیں۔ میں وجدان کے ساتھ ہی جاتی ہوں اور ڈیئر کزن کے ساتھ۔ ارے ہم تو وجدان کے بزرگ ہیں، کوئی غیر نہیں، کچھ غلط دیکھیں گے تو ٹوکیں گے بھی۔ اب یہ کون سی شرافت ہے کہ میاں گھر میں موجود نہیں اور یہ شام ڈھلے اپنے کزن کے ساتھ۔ یہ اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھے تھے ہم نے، خود ان کے ہاتھوں میں، اب سارا سامان نہ جانے کہاں۔ بات سنیں آپ لوگ میری۔ زیبی تیر کی طرح باہر نکلی۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس کے ساتھ جاتی ہوں، مجھ سے ملنے کون آتا ہے، یہ میرا اور میرے میاں کا معاملہ ہے۔ دوسروں کے گھروں کی ٹوہ لینے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، میری نگرانی کرنے کی بجائے اپنی بیٹی کو سنبھالیں، جسے اتنی حیا نہیں کہ شادی شدہ مرد۔ ارے ہم کیا تمہیں جانتے نہیں ہیں؟ تمہارا تو خاندان، میرا نہیں، ذلیل اور گھٹیا خاندان آپ کا ہے، جو کسی کو ہنستے بستے نہیں دیکھ سکتا۔ دوسروں کو اجاڑنے میں تو کمال رکھتے ہیں آپ لوگ، لیکن کسی غلط فہمی میں مت رہنا، میں مریم نہیں زیبی ہوں، غلط بات کرنے والوں کا منہ توڑ دیتی ہوں۔ زیبی نے سارا اگلا پچھلا غصہ نکالا تھا۔ بڑے زوروں کا مارکا ہوا، لیکن چچی اینڈ کمپنی کو میدان چھوڑنا پڑا۔ وجدان ہکا بکا زیبی کی زبان کے جوہر دیکھتا رہا۔ خود زیبی کو یہ احساس کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ یوں دوسروں کے چھکے بھی چھڑا سکتی ہے، لیکن اگر وہ حق پر تھی تو ڈرتی کس لیے؟ اگر وہ سچی تھی تو جھوٹ سے گھبراتی کیوں؟ وہ لال بھبوکا چہرہ لیے بیڈ روم میں جا گھسی۔
اور دروازہ لاک کر لیا۔ جانے سے قبل اس نے جن نظروں سے وجدان کو دیکھا تھا ان کا مفہوم وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ کب سے بالکونی میں کھڑی تھی۔ وجدان نے عقب سے جا کر بازو اس کی کمر میں ڈالا تو اس نے بہت سختی سے جھٹکا تھا۔ وہ گھوم کر سامنے آیا اور ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ سیاہ شال کے اندر سینے پر لپیٹے منجمد سے کھڑی تھی، پھر جھنجھلا کر وجدان کو بازو سے کھینچا۔ ریلنگ ہلتی ہے اور ہم دوسری منزل پر ہیں۔ تم ناراض کس بات پر ہو؟ کسی بات پر نہیں۔ سپاٹ لہجہ، منجمد چہرہ، نظریں رات کے سینے پر بہتی ٹریفک پر۔ کل سے یہی حال تھا۔ وہ وجدان سے بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ خود کچن میں گھستی، اپنے لیے کچھ بنا لیتی۔ مجال ہے جو اسے کھانے کے لیے پکارا ہو۔ وہ کل سے کیا کھا رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، اسے گویا پرواہ ہی نہ تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے کب سے اس کے بالوں کو الجھا رہے تھے۔ وجدان نے سلجھانا چاہا، اس نے پھر سے ہاتھ جھٹک دیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ زیبی نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر اس کی طرف پلٹی۔ اس کا چہرہ براہ راست اندر سے آنے والی روشنی کی زد میں تھا۔ یہی تو افسوس ہے وجدان صاحب کہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے سامنے آپ کی بیوی کی کردار کشی کی گئی اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا تھا۔ زیبی، میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کچھ بھی مجھے کہہ دے، آپ خاموش رہیں گے، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے تھے اس پر آپ کو یقین تھا؟ فار گاڈ سیک زیبی، میں نے تو ایسا سوچا تک نہیں۔ تم خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہی ہو۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ہاں، لوگ آپ کے سامنے میری انسلٹ کریں، میرے کردار کی دھجیاں اڑائیں اور آپ صرف سوچتے رہ جائیں کہ آپ نے کہنا کیا ہے۔ اسے وجدان پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے ان کی اچھی خاصی انسلٹ کر تو دی تھی۔ میں نے کی تھی؟ آپ نے کیا کیا؟ کیا فائدہ ایسے شوہر کا جو بیوی کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے؟ وہ چٹک گئی۔ وجدان شرمندہ سا ہو گیا۔ زیبی، تم جانتی ہو میرے اندر فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کسی بھی موقع کو دیکھ کر میں سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کہ مجھے کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں، پہلے سوچتے رہ جاتے ہیں، پھر لوگوں کی باتوں پر اعتبار کرنے لگتے ہیں۔ یہی خصوصیت تو آپ کے والد کی شخصیت میں بھی نمایاں تھی۔ زیبی کے طنزیہ لہجے نے بہت طاق کر نشانہ لگایا تھا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز مجھے میرے باپ کے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ وہ سر جھٹک کر خاموش ہو گئی۔ وجدان بھی چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خود پر قابو پانے کی سعی کر رہے تھے۔ فضا میں ٹھنڈک مزید بڑھ گئی تھی۔ دو ٹمٹماتی روشنیاں سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آج ستارے بھی مدھم تھے اور چاند کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ زیبی نے شال اپنے گرد درست کی۔ اسے لگا وہ کل سے اس شخص کو خاصا سبق سکھا چکی ہے۔ پھر وہ اس کی ذات کی ساری خامیوں سے آگاہ تو تھی، اس کے باوجود اس سے محبت کرتی تھی۔ زیبی، میں نے تم سے صرف شادی نہیں کی، محبت بھی کی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ زیبی نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ تم پر اعتبار بھی کرتا ہوں، لیکن تم ہی تو کہا کرتی ہو کہ تم اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہو۔ تم تو اتنی مضبوط ہو زیبی کہ تمہیں کسی سہارے، کسی آسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے علی وجدان۔ وہ دو قدم بڑھ کر اس کے برابر جا کھڑی ہوئی۔ ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے معتبر ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دوسرے رشتے کو مضبوط بناتا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ تو بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ آپ سب کے سامنے میرے لیے ایک لفظ بول دیتے، میں معتبر ہو جاتی۔ میں لڑ سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں میرے لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ میرے لیے مضبوط حصار بن جائیں۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ وجدان نے سرد ہاتھ اس کے دونوں گالوں پر رکھے، ہلکے سے دبایا۔ وعدہ رہا، زندگی میں کوئی مشکل آئی تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ مجھے ایسا ہی مضبوط علی وجدان چاہیے۔ زیبی نے اپنے گرم ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ یہ سامنے کھڑا شخص جسے وہ اس کی ساری خامیوں خوبیوں سمیت چاہنے لگی تھی، اس کا شوہر تھا، جو اس سے محبت کرتا تھا مگر اظہار کرنے کا سلیقہ نہ رکھتا تھا، جو اس پر اعتبار تو کرتا تھا مگر کبھی بتا نہ سکتا تھا، اور زیبی کو یقین تھا وہ اسے سکھا دے گی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔